السلام علیکم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی کہانی ایک ایسی خوبصورت عورت کے گرد گھومتی ہے جس کی شخصیت، خاموشی اور زندگی کے پیچیدہ موڑ اس قصے کو خاص بنا دیتے ہیں۔ یہ کہانی مرزا امجد بیگ صاحب کی ہے۔ یہ محض ایک کردار کی کہانی نہیں بلکہ انسانی فطرت اور حالات کے اثرات کی جھلک ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک مختصر سی گزارش ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئیے اب دیر کیے بغیر آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ کسی شاعر کا خواب لگتی تھی۔ منگل کی شام وہ میرے دفتر میں داخل ہوئی تو اس کے سراپا سے کمرہ جگمگا اٹھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی، لیکن اس وقت اس کا چہرہ فکر و تردد کے دبیز بدلیوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ رسمی لیگ سے لیگ کے بعد میں نے اس کی آمد کی غرض و غایت دریافت کی۔ آپ مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہیں نا؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا۔ لہجے کی تمام تر سنجیدگی کے باوجود بھی یوں محسوس ہوا جیسے جل ترنگ بج اٹھے ہوں۔ جی ہاں، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے، میں نے شائستہ لہجے میں اس کے سوال کا جواب دیا۔ پھر پوچھا، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے بیگم کیڈی خان نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس نے اپنے پرس سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے ایک نظر کارڈ پر ڈالی اور اسے اپنے سامنے میز پر رکھ دیا۔ بیگم کیڈی خان ایک معروف سماجی کارکن تھیں۔ وہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں۔ انہوں نے حقوق نسواں کی ایک انجمن بھی بنا رکھی تھی، خاص طور پر بے آسرا و بے سہارا عورتوں، بیواؤں اور مستحق و ستم رسیدہ عورتوں کی ممکنہ حد تک مدد کرنا ان کی زندگی کی ترجیحات میں شامل تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میری سوالیہ نظروں کو فوری طور پر اس نے بھانپ لیا اور پرس میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پرس میں سے ایک لفافہ برآمد کیا اور میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے لفافہ کھول کر دیکھا۔ اس میں ایک طے شدہ خط تھا جو میرے نام تھا اور بیگم کیڈی خان نے تحریر کیا تھا۔ مضمون کچھ یوں لکھا تھا، بیگ صاحب، میں حور بانو کو آپ کے پاس بھیج رہی ہوں۔ بیچاری بڑی دکھی اور مصیبت زدہ ہے۔ مالک مکان نے اس کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ اسے قانونی مدد کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں آپ سے زیادہ موزوں مددگار اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھے حور بانو کے معاملات کی تفصیل معلوم نہیں ہے، اس لیے براہ راست آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اور ہاں، اپنی فیس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ چیریٹی کیس نہیں ہے۔ آپ کی فیس میری انجمن کے اکاؤنٹ سے ادا کی جائے گی۔ ویسے مجھے امید ہے کہ آپ ممکنہ حد تک فیس میں رعایت کریں گے۔ یہ کار ثواب بھی ہے۔ فقط بیگم کیڈی خان۔ میں نے خط ختم کرنے کے بعد اپنے سامنے بیٹھی ہوئی حور بانو کو دیکھا۔ وہ واقعی حور شمال تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی اور اس کی بولتی ہوئی سرمگی نگاہیں امداد طلب نظروں سے میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ بیک وقت وہ مجھے اچھی بھی لگی اور مجھے اس پر ترس بھی آیا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پوچھا، حور بانو صاحبہ، فرمائیں کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ میری قسمت خراب ہو گئی ہے، وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، قسمت بنانے اور بگاڑنے والا اوپر بیٹھا ہے، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ پھر میں نے بیگم کیڈی خان کے خط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ نے لکھا ہے کہ آپ کے مالک مکان نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی۔ میں نے عرض کیا نا، میری قسمت خراب ہو گئی ہے۔ پھر اس نے پرس میں سے ایک نوٹس نکال کر مجھے دکھایا۔ وہ نوٹس مالی مکان رجب علی کی جانب سے حور بانو کو بھیجا گیا تھا، جس کے مطابق حور بانو کو 1 ماہ کے اندر وہ مکان خالی کرنا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ رجب علی اپنا مکان فروخت کرنا چاہتا ہے؟ اس نوٹس میں مکان خالی کروانے کی وجہ مکان کی فروخت بتائی گئی تھی۔ یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی۔ اکثر مکاندار کرایہ داروں سے گھر خالی کروانے کے لیے اس قسم کی چالیں چلتے ہیں۔ بعض اوقات کرایہ بڑھانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حور بانو نے جواب دیا، میرا خیال ہے رجب علی جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا مکان فروخت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ محض ہم سے مکان خالی کروانا چاہتا ہے، جبکہ پہلے اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب تک چاہیں اس گھر میں رہیں۔ وہ ہمیں کبھی بے دخل نہیں کرے گا اور نہ ہی ہم سے کرایہ لے گا۔ لیکن کچھ عرصے بعد ہی اس نے کرائے کا مطالبہ شروع کر دیا۔
میں کسی نہ کسی طرح محنت مزدوری کر کے کرائے کی رقم اس کی ہتھیلی پر رکھتی رہی، مگر اب تو وہ ہمیں مکان سے نکالنے پر تلا ہوا ہے۔ سنا تھا لوگوں کا خون سفید ہو جاتا ہے، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے۔ اس کا آخری جملہ سن کر میں چونک اٹھا تھا۔ میں نے جلدی سے سوال کیا، کیا مالک مکان رجب علی آپ کا رشتہ دار ہے؟ وہ نمناک لہجے میں بولی، رجب علی میرا دیور ہے۔ آپ کا شوہر کہاں ہے؟ حور بانو کے چہرے پر غم کا طوفان سا آ کر گزر گیا۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اگر شجاعت علی زندہ ہوتا تو آج میں اپنے 3 معصوم بچوں کے ساتھ اپنے ہی گھر میں کرایہ دار کی حیثیت سے نہ رہ رہی ہوتی۔ شاید وہ مجھے حیران کرنے کا ارادہ باندھ کر اپنے گھر سے نکلی تھی۔ میں نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ آپ اپنے ہی گھر میں کرایہ دار کی حیثیت سے کس طرح رہ رہی ہیں؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جس گھر کو خالی کرنے کا نوٹس آپ کو ملا ہے وہ گھر آپ کی ملکیت ہے؟ ملکیت تھا، وہ خوابناک لہجے میں بولی۔ اب تو اس کا مالک رجب علی ہے، لیکن اس ظالم کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی بھابھی اور 3 پھولوں جیسے بھتیجے بھتیجیاں کس در کی خاک چھانیں گے۔ ہم پہلے ہی کیا کم دکھی ہیں جو وہ یہ ستم ڈھانے چلا ہے؟ میں نے پوچھا، حور بانو صاحبہ، کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ مذکورہ مکان پہلے آپ کی ملکیت تھا جو بعد ازاں آپ کے دیور رجب علی نے آپ سے خرید لیا تھا؟ خریدنے کی بجائے ہتھیانا زیادہ مناسب لفظ ہوگا، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ پہلے تو مجھے شک تھا، لیکن اب یقین ہو گیا ہے کہ میرے شوہر کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس میں رجب علی کا ہی ہاتھ تھا۔ وہ میرے شوہر شجاعت علی کی موت کا ذمہ دار بھی ہے۔ جوان بیٹی کے اغوا کا صدمہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ شجاعت علی نے ہمیشہ ایمانداری اور دیانتداری اپنائی، اس سے ایک پائی کے ہیر پھیر کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، کجا یہ کہ 1.5 لاکھ روپے کا غبن سب کچھ رجب علی کا کیا دھرا تھا۔ اس وقت تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ احسان فراموش جس تھالی میں کھاتا ہے اسے ہی چھید ڈالے گا۔ بھائی نے اس کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، اور اس ناہنجار بدفطرت کمینہ خصلت شخص نے اسی عظیم بھائی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ حور بانو کا طویل اور بے ربط بیان میں نے اپنے مزاج کے خلاف بڑے صبر و تحمل سے سنا، حالانکہ اس کی الجھی ہوئی باتوں سے میرے پلے کچھ نہیں پڑا تھا، لیکن میں نے اپنی عادت کے مطابق اسے بیچ میں نہیں ٹوکا اور اس کی بات مکمل ہونے تک خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے کہا، خاتون، آپ نے ابھی تک اپنے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا ہے وہ خاصا مشکل ہے۔ ان آدھی ادھوری معلومات کی روشنی میں میرے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ آپ مجھے ساری تفصیلات مرحلہ وار بتائیں۔ جب تک میں آپ کے حالات سے آگاہ نہیں ہو جاؤں گا میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ حور بانو نے ایک طویل سرد آہ خارج کرتے ہوئے حواس بحال کر دینے والی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر جگر پاش آواز میں بولی، ٹھیک ہے وکیل صاحب، میں آپ کو اپنی دکھ بھری کہانی پوری تفصیل کے ساتھ سناتی ہوں۔ چند لمحوں تک وہ خاموش رہ کر خلاؤں میں گھوٹی رہی، شاید اپنے خیالات کو جمع کر رہی تھی۔ پھر اس نے ٹھہری ہوئی آواز میں بولنا شروع کیا۔ 60 کے دہائی تک حور بانو کے لیے راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، مگر جب 70 کے عشرے کا آغاز ہوا تو اس کی جمی جمائی زندگی میں پہلی بار ہلچل ہوئی۔ اس منفی تبدیلی کی وجہ اس کے سسر طیب حسین کا انتقال تھا۔ طیب حسین جب تک زندہ رہا اس گھر کا شیرازہ قائم و دائم رہا۔ حور بانو کو اللہ نے ہر نعمت سے نواز رکھا تھا، محبت کرنے والا شوہر اور 3 نہایت تمیزدار اولادیں۔ اس کی بڑی بیٹی اس وقت لگ بھگ 12 سال کی تھی۔ فاطمہ سے چھوٹے 2 بیٹے تھے، کاشف اور عمران۔ کاشف کی عمر 8 سال اور عمران کی عمر کم و بیش 6 سال تھی۔ طیب حسین کی زندگی میں سب لوگ مل جل کر رہتے تھے۔ طیب حسین نے اپنی محنت سے 80 گز کے پلاٹ پر ایک 2 منزلہ مکان تعمیر کروایا تھا۔ اس کی 2 ہی اولادیں تھیں، یعنی بڑا بیٹا شجاعت علی اور چھوٹا بیٹا رجب علی۔ وہ خود ریٹائرڈ زندگی گزار رہا تھا۔ بیٹوں کے لیے اس نے سر چھپانے کا ٹھکانہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شادی بھی کر دی تھی۔ چھوٹے بیٹے رجب علی کی شادی کو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی بیوی شاہدہ پروین حور بانو کے برعکس تنگ مزاج اور زبان کی تیز تھی۔ وہ حسن و خوبصورتی میں حور بانو کا پاسنگ بھی نہیں تھی، مگر اپنے دانست میں خود کو بڑی چیز سمجھتی تھی۔ رجب علی اپنی بیوی شاہدہ کے ساتھ مکان کی زیریں منزل پر رہائش پذیر تھا، جبکہ شجاعت علی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بالائی منزل پر رہتا تھا۔ حور بانو چونکہ خوش مزاج اور خدمت کرنے والی عورت تھی،
اس لیے طیب حسین اور اس کی بیوی خورشید بیگم بڑی بہو کے ساتھ رہتے تھے۔ مختصر یہ کہ طیب حسین کی وفات کے بعد گھر میں ایک فساد اٹھ کھڑا ہوا۔ رجب علی شروع ہی سے شجاعت علی سے جلتا تھا اور موقع بے موقع اس کے لیے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ اس کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ والدین شجاعت علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس سے کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے۔ شجاعت علی رجب علی سے لگ بھگ 15 سال بڑا تھا۔ رجب علی نے کبھی اسے اپنے بڑے بھائی کا احترام نہیں دیا، جبکہ اس کے باوجود بھی وہ اپنے چھوٹے بھائی سے محبت کرتا تھا۔ شجاعت علی ایک ٹریننگ کمپنی میں اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتا تھا، جبکہ رجب نے نہ پڑھ کر دیا تھا اور نہ ہی کوئی ڈھنگ کا کام سیکھا تھا۔ وہ ایک بسکٹ فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ شادی کے بعد رجب علی کا رویہ والدین کے ساتھ بھی خراب سے خراب تر ہوتا چلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ حور بانوں کی بنسبت شاہدہ کو کم تر سمجھتے ہیں، جبکہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اس صورتحال میں شاہدہ نے بھی شوہر کے کان بھرنے اور وہ باپ کے انتقال کے بعد مکان کے بٹوارے پر کمر بستہ ہو گیا۔ شجاعت علی کو چھوٹے بھائی کے عزائم سے دھچکا لگا۔ اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا، رجب، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایک ساتھ رہنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ میں اپنا برا بھلا خوب سمجھتا ہوں۔ رجب علی نے اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا، تم مجھے کیا سمجھاؤ گے؟ رجب علی کو کبھی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ وہ بڑے بھائی کو آپ کہہ کر مخاطب کرتا۔ تم سننا تو شجاعت علی کے معمول میں داخل تھا۔ شجاعت علی نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، رجب، تمہارے لہجے نے مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے۔ ابا جی کی وفات کے بعد آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ وہ ترکی با ترکی بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم مطلب کو چھوڑو شجاعت علی، رجب علی نے ڈھٹائی سے کہا، جلد از جلد مکان کا معاملہ نپٹانے کی کوشش کرو۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ وہ بولا، میں نے کوئی زیادہ پیچیدہ بات تو نہیں کہہ دی۔ ہم ابا جی کی 2 اولادیں ہیں۔ ان کی وفات کے بعد سب کچھ ہم دونوں کا ہے۔ مجھے میرا حصہ چاہیے۔ تم امی جی کو کیوں بھول رہے ہو؟ شجاعت علی نے معتدل لہجے میں کہا، ابا جی کی وفات کے بعد ان کی ہر چیز کی مالک و مختار امی جی ہیں۔ میں مکان میں سے تمہیں کوئی حصہ کیسے دے سکتا ہوں؟ رجب علی نے بیزاری سے کہا، یہ ساری باتیں میں نہیں جانتا۔ جائیداد کے بٹوارے کی پٹی تمہیں شاہدہ نے پڑھائی ہے؟ شجاعت علی نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، شاہدہ کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رجب نے بڑے بھائی کو گھورا، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت خوب، وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا، میں جانتا ہوں تمہاری بیوی شاہدہ کے خلاف امی ابا کے کان بھرتی رہتی تھی۔ رجب علی نے حور بانوں کے لیے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اسی لیے وہ ہمیشہ شاہدہ کے خلاف رہے ہیں۔ شجاعت علی نے کہا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ بہرحال یہ میری غلط فہمی ہے یا تمہاری خوش فہمی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں اور میری بیوی برے ہیں، ہمیں برے ہی رہنے دو۔ ہم دونوں آپ اچھے لوگوں کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں گے۔ 2 ماہ تک دونوں بھائیوں میں سر جنگ جاری رہی۔ خورشید بیگم بھی رجب علی کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئیں۔ تیسرے مہینے رجب علی اور اس کی بیوی اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے۔ شاہدہ نے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے اور رجب علی نے کسی پراپرٹی ڈیلر سے مکان کی فروخت کی بات کر لی اور وہ آئے روز کسی نہ کسی گاہک کو لے کر آدھمکتا۔ اس صورتحال اور بھائیوں کی نااتفاقی نے خورشید بیگم کو ایسا دلی صدمہ پہنچایا کہ وہ 1 ماہ کے اندر اندر اپنے شوہر سے جا ملی۔ بحالت مجبوری 2-3 پراپرٹی ایجنٹس سے مکان کی قیمت کا اندازہ لگوایا گیا، جو کم و بیش 3 لاکھ تھا۔ واضح رہے یہ قیمت 1970 عیسوی کی ہے۔ آج کل تو 80 گز پر بنے ہوئے 2 منزلہ مکان کی قیمت 8 لاکھ سے کم کیا ہوگی، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔ شجاعت علی نے ایک دانش مندانہ فیصلہ یہ کیا کہ باپ کی میراث کو فروخت کرنے کی بجائے اپنے نام ٹرانسفر کروا لیا۔ اس سلسلے میں ایک وکیل کے توسط سے قانونی دستاویز تیار کی گئیں۔ اب اس 2 منزلہ مکان کے مالک و مختار شجاعت علی تھا۔ رجب علی کو اس کے حصے کے 1.5 لاکھ روپے شجاعت علی نے اپنے پاس سے وکیل کی موجودگی میں ادا کیے اور اس کے پکے ثبوت کے لیے باقاعدہ اسٹامپ پیپر تحریر کیا گیا۔ خوش قسمتی سے اس ماہ شجاعت علی کی 1 لاکھ روپے کی کمیٹی نکلی تھی، باقی رقم دفتر سے قرض لے لی۔ رجب علی اور شاہدہ کے جانے کے بعد شجاعت علی نے مکان کی زیریں منزل کرائے پر اٹھا دی۔ اس طرح اس کی آمدنی میں 600 روپے ماہوار کا اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ دفتر میں قرض کے سلسلے میں جو ہر ماہ 1000 روپے کٹنے تھے،
اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی خلا بڑے حد تک پر ہو گیا۔ پھر 15 ماہ تک دونوں بھائیوں کے بیچ کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ شجاعت علی اس کے پتے ٹھکانے سے واقف تھا، نہ ہی وہ یہ جانتا تھا کہ رجب علی علیحدہ ہونے کے بعد کیا کر رہا تھا۔ ہاں، البتہ رجب علی اگر چاہتا تو وہ بڑے بھائی سے ملنے آ سکتا تھا، لیکن اس نے اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اچانک 1.5 سال کے بعد شجاعت علی کو رجب علی کے بارے میں تشویشناک خبریں موصول ہونے لگیں۔ شجاعت علی کے خون نے جوش مارا اور اس نے چھوٹے بھائی کو کھوج نکالا۔ اس دوران میں رجب علی نے بہت ٹھوکریں کھائی تھیں اور تلخ تجربات سے دوچار ہوا تھا۔ بھائی سے علیحدہ ہونے کے بعد وہ اپنی بیوی شاہدہ کو لے کر کورنگی چلا گیا تھا اور سسرال کے قریب ہی کرائے کے ایک مکان میں رہنے لگا۔ اپنے حصے کے 1.5 لاکھ روپے اس نے کنسٹرکشن کے کاروبار میں لگا دیے۔ وہ عبد المنان نامی ایک سسرالی رشتہ دار کے ساتھ مل کر چھوٹے موٹے تعمیراتی ٹھیکے لینے لگا۔ عبد المنان ایک کاہیا شخص تھا، جبکہ رجب علی ناتجربہ کار۔ 1 سال کے اندر اندر رجب علی کے 1.5 لاکھ روپے ڈوب گئے۔ رجب علی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عبد المنان نے کوئی 420 کی ہے۔ وہ دبی زبان میں اس کا اظہار بھی کرنے لگا۔ نتیجے میں اس کے گھر میں آئے روز جھگڑے ہونے لگے۔ شاہدہ اپنے میکے والوں کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں تھی۔ رجب علی اکھڑ مزاج تو تھا ہی، جواب میں اس نے 1-2 بار شاہدہ کی پٹائی بھی کر دی۔ بس پھر کیا تھا، شاہدہ کا پورا خاندان رجب علی کے خلاف ہو گیا۔ خود شاہدہ نے بھی طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میں تمہارے جیسے شکی اور پس ذہن انسان کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ رجب علی نے کہا، میرا شک بلا وجہ نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے تمہارے شک کی؟ دیکھو، تمہارا ماموں عبد المنان کنسٹرکشن کے کام میں سال ہر سال سے ہے، کبھی اسے نقصان نہیں ہوا، پھر میرا سرمایہ کیوں ڈوب گیا؟ کاروبار میں نفع نقصان ہوتا ہی رہتا ہے، شاہدہ نے جواب دیا۔ یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ماموں کو کبھی گھاٹا نہیں ہوا؟ رجب علی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں مانتا ہوں کاروبار میں ہمیشہ فائدہ ہی نہیں ہوتا، کبھی تھوڑا بہت نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم دونوں اس کام میں شراکت دار تھے، رقم صرف میری ہی کیوں ڈوبی؟ اس نقصان میں تمہارے ماموں کو بھی حصے دار بننا چاہیے تھا۔ تمہارا نقصان اس لیے ہوا کہ تم اناڑی تھے، گویا تمہارے ماموں کھلاڑی تھے، رجب نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور انہوں نے ایک ماہر کھلاڑی کی طرح مجھے اناڑی کو ناک آؤٹ کر دیا۔ شاہدہ غصے کے عالم میں بولی، خبردار جو میرے ماموں کے بارے میں ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کیے، انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی سمجھا ہے۔ پھر شاہدہ وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ رجب علی نے بڑے بھائی کو اور محمود آباد والے گھر کو محض شاہدہ کی باتوں میں آ کر چھوڑا تھا۔ وہ دن رات اسے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اکساتی رہتی تھی۔ اب جب رجب علی کو پچھتاوا محسوس ہو رہا تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عبد المنان نے دھوکہ دہی سے اس کی رقم ہڑپ کر لی تھی، لیکن وہ اتنا بے بس تھا کہ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ شاہدہ کو اس نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی زبان پر طلاق کا لفظ نقش ہو گیا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے مطالبہ دہراتی رہتی تھی۔ آخر کار رجب علی نے شاہدہ کو آزاد کر دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد شاہدہ نے ایک دولت مند شخص سے شادی کر لی۔ بعد ازاں رجب علی کو معلوم ہوا کہ شاہدہ نے ایک صاحب سے شادی کرنے کے لیے ہی اس سے طلاق لی تھی۔ رجب علی واپس شجاعت علی کے پاس آنا چاہتا تھا، لیکن وہ بڑے بھائی کے ساتھ جو سلوک کر کے گیا تھا، اس نے رجب علی کے پاؤں میں زنجیریں ڈال رکھی تھیں۔ وہ اپنے کیے پر نادم تھا اور در بدری کی زندگی گزارتا رہا تھا کہ شجاعت علی کو اس کے حالات کی خبر ہو گئی۔ رجب علی لاکھ کمینہ فطرت سہی، لیکن اس وقت وہ مصیبت زدہ تھا۔ شجاعت علی کو اس پر رحم آ گیا۔ وہ ایک عظیم انسان تھا، اس لیے مصیبت زدہ افراد کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا۔ رجب علی تو پھر اس کا سگا بھائی تھا، لیکن اس نے کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے اپنی بیوی حور بانو سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے رجب علی کے بارے میں تمام تر تفصیلات بتانے کے بعد پوچھا، کیا خیال ہے حور بانو، اس وقت رجب علی کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ اس سمندر دل عورت کا جواب بڑا لاجواب تھا۔ وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، حور بانو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ دونوں کی رگوں میں ایک ہی باپ کا خون گردش کر رہا ہے۔ اگر رجب علی اس وقت ہماری مدد کا مستحق ہے تو ہمیں ضرور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ شجاعت علی کے سینے میں اطمینان بخش سانس خارج ہوئی۔ تم نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے حور بانو۔ آپ کیا سوچ رہے تھے؟ میں مخالفت کروں گی؟
نہیں، لیکن آپ مجھ سے ذکر کیے بغیر بھی رجب علی کو گھر لے آتے تو میں اعتراض نہ کرتی، حور بانو نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ میرا ایمان ہے کہ آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے سوچ سمجھ کر ہی اٹھائیں گے اور اس میں ہماری کوئی اجتماعی بہتری پوشیدہ ہوگی۔ حور بانو جتنی خوبصورت خود تھی اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اس کا دل تھا۔ اس کی صورت اور سیرت میں ذرا برابر تضاد نہیں تھا۔ اس حوالے سے میرا خیال ہے شجاعت علی دنیا کا خوش قسمت ترین شوہر تھا۔ رجب علی کو واپس محمود آباد والے گھر لانے کا فیصلہ ہو چکا تو اس بات پر غور ہونے لگا کہ وہ رہے گا کہاں۔ مکان کی زیریں منزل کرائے پر اٹھی ہوئی تھی اور بالائی منزل پر 5 افراد 2 کمروں میں گزارا کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا۔ حور بانو نے کہا، جب امی جی حیات تھیں تو بھی ہم گزارا کرتے ہی تھے نا، رجب علی کے آنے سے کیا مشکل آ جائے گی؟ امی جی کی بات دوسری تھی، وہ تو اکثر اوقات کاشف اور عمران کے ساتھ ہی سو جاتی تھیں۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فاطمہ میٹرک میں جا چکی ہے، اسے راتوں کو دیر تک پڑھنا ہوتا ہے، دوسرے بچے بھی پڑھتے ہیں، تو کیا ہوا، رجب علی ڈرائنگ روم میں سو جایا کرے گا؟ حور بانو نے فی الفور ایک حل پیش کر دیا۔ شجاعت علی نے کہا، ہاں سرے دست تو یہی کرنا پڑے گا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کرایہ داروں کو مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حور بانو نے جلدی سے کہا، ہم جیسے تیسے گزارا کر لیں گے، آپ خواہ لگی بندی آمدنی کو ختم نہ کریں۔ آپ کی تنخواہ میں سے پہلے ہی 1000 روپے کٹ جاتے ہیں۔ اچھی طرح سوچ لو حور بانو، شجاعت علی نے کہا، کئی بعد میں تمہیں شکایت نہ پیدا ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ مطمئن ہو جائیں۔ شجاعت علی مطمئن ہو گیا اور رجب علی کو گھر لے آیا۔ شجاعت علی نے کوشش کر کے اسے اپنے ہی دفتر میں ملازمت بھی دلوا دی۔ کام آؤٹ ڈور کلرک سے ملتا جلتا تھا، اس سے زیادہ بہتر نوکری اسے مل بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی تنخواہ بھی 1500 روپے لگی تھی۔ بدفطرت انسان کو شرافت کی زندگی زیادہ عرصہ راس نہیں آتی۔ جب پیٹ بھر کر کھانا اور گھر کا آرام و سکون میسر آیا تو رجب کا فطری کمینہ پن اود کر آیا۔ بڑے بھائی کے حسن سلوک کے پیش نظر اس نے اپنے اندر مصنوعی حلیمی پیدا کر لی تھی۔ وہ تم سے آپ پر آ گیا تھا اور بھائی کا احترام کرنے لگا تھا، مگر یہ سب کسی ڈرامے سے کم نہیں تھا۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اب اسے عقل آ گئی ہے، جبکہ در حقیقت ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ایک روز رجب علی نے شجاعت علی سے کہا، بھائی صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو میری وجہ سے خاصی پریشانی کا سامنا رہتا ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نچلی منزل پر شفٹ ہو جاؤں؟ نچلی منزل پر؟ شجاعت نے حیرت آمیز لہجے میں کہا، مگر وہاں تو کرایہ دار رہتے ہیں۔ رجب نے محبت آمیز لہجے میں کہا، آپ ان سے مکان خالی کروا لیں، وہی کرایہ میں آپ کو دے دیا کروں گا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ شجاعت نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ میں تم سے کرایہ لیتا ہوا کیا اچھا لگوں گا؟ کیا فرق پڑتا ہے بھائی صاحب، ہمارے پیسے کوئی الگ تھوڑی ہی ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں تمہارے بارے میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ وہ کیا بھائی صاحب، کیا ساری عمر یوں ہی تنہا رہو گے؟ شجاعت نے میٹھی ناراضگی سے چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ اپنے کمائی کو بچا کر رکھو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ بچوں پر خرچ کر دیتے ہو، کچھ جمع جوڑ کرو تو تمہارا گھر دوبارہ بسانے کا سوچا جائے۔ اس بارے میں تو آپ ہی سوچیں تو اچھا ہے، وہ بیزاری سے بولا۔ میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جہاں تک بچوں پر پیسے خرچ کرنے کا تعلق ہے تو آپ کے بچے میرے بھی بچے ہیں، پھر میں آپ ہی کے گھر میں تو کھاتا پیتا ہوں۔ مجھے تمہارے ان خیالات سے دکھ پہنچا ہے رجب۔ شجاعت نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم یہ کھانے پینے کا حساب کہاں لے بیٹھے؟ رجب نے ندامت آمیز لہجے میں کہا، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ کو میری باتوں سے تکلیف پہنچی ہے، ویسے میری تجویز کے بارے میں سوچئے گا ضرور، چاہے آپ مجھ سے کچھ کم کرایہ لے لیں۔ شجاعت علی اس وقت تو خاموش ہو گیا، لیکن رجب خاموش بیٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے بھائی کو تباہ و برباد کر کے سب کچھ ہتھیا لینے کا پروگرام بنائے بیٹھا تھا اور قدم قدم پر خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ بظاہر یقین نہیں آتا تھا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف اس حد تک بھی جا سکتا ہے، لیکن جب انسان کا خون سفید ہو جائے تو وہ ہر حد کو پھلانگ سکتا ہے۔ اب رجب نے اپنی بھابھی سے اکثر یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ زیریں منزل پر کرایہ دار کی حیثیت سے منتقل ہونا چاہتا ہے، جہاں وہ یہ گھر چھوڑنے سے پہلے اپنی بیوی شائدہ کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ بالائی منزل 6 افراد کے لیے خاصی تنگ پڑ رہی تھی۔
کیونکہ بچے اب بڑے ہونے لگے تھے۔ چنانچہ رجب علی کے اصرار اور حقیقت پسندی کے پیش نظر شجاعت نے کرایہ داروں سے مکان خالی کروا کے رجب کے حوالے کر دیا۔ شجاعت علی اس بات کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن رجب نے اصرار کر کے 400 روپے ماہوار بطور کرایہ دینا شروع کر دیا۔ ایک محاذ پر قدم جمانے کے بعد اس نے دوسرے محاذ پر تباہ آزمائش شروع کر دی۔ شجاعت ٹریننگ کمپنی میں اکاؤنٹر تو تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اسے کیش کے معاملات کو بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ بینک سے رقم نکلوانا اور جمع کروانا بھی اسی کی ذمہ داری تھی۔ دفتر میں تمام ملازمین کو ماہانہ تنخواہیں یکم تاریخ کو دی جاتی تھیں۔ دیگر پارٹیوں کو بھی اسی دن ادائیگی کی جاتی تھی، لیکن چونکہ یکم تاریخ کو بینک میں رش بہت زیادہ ہوتا تھا، اس لیے ایک روز پہلے ہی بینک سے رقم نکلوا لی جاتی تھی۔ یہ بات کمپنی کے چند سرکردہ افراد کو ہی معلوم تھی۔ رقم شجاعت ہی بینک سے لے کر آتا تھا، اس لیے رجب بھی اس بات سے واقف ہو گیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ قریب 1.5 لاکھ روپے کی رقم ایک روز کے لیے اس کے بھائی کی الماری میں محفوظ رہتی ہے، تو اس کے شیطانی ذہن نے فی الفور ایک منصوبہ ترتیب دے ڈالا۔ رجب علی کے لیے یہ رقم اڑا لینا مشکل ضرور تھا، لیکن ناممکن نہیں تھا۔ بس اسے موقع بلکہ مناسب موقع کا انتظار تھا۔ پھر ایک ماہ سے یہ سنہری موقع ہاتھ آ گیا۔ اس نے بڑی صفائی سے 1.5 لاکھ روپے کی رقم پر ہاتھ صاف کر ڈالا۔ دوسری صبح یکم تاریخ کو جب شجاعت علی نے اپنی الماری کھولی تو تجوری والا خانہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اگرچہ ایسا واقعہ پہلی مرتبہ پیش آیا تھا اور شجاعت کا کردار بے داغ تھا، لیکن 1.5 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں تھی کہ اسے نظر انداز کر دیا جاتا۔ کمپنی نے اسے غبن کے کیس میں تھانے بھجوا دیا۔ وہ اپنی صفائی میں بڑی بڑی قسمیں کھاتا رہا، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ یکم تاریخ کو اس نے اپنے ہاتھوں سے الماری کھولی تھی اور یہی بات اس کے خلاف جاتی تھی۔ اگر کسی نے اس کے غیاب میں رقم چرائی ہوتی تو الماری کا تالا ٹوٹا ہوا ملتا۔ شجاعت کا بے داغ کردار داغدار ہو چکا تھا۔ پولیس نے اسے رقم کے بارے میں اگلوانے کے لیے خاصا تشدد بھی کیا، لیکن انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ چنانچہ کیس عدالت میں پہنچ گیا اور شجاعت علی کو جیل کسٹڈی ہو گئی۔ ظاہر ہے رجب کو بھی ملازمت سے نکال دیا گیا تھا۔ حور بانوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی، لیکن مکر و فریب کا پتلا رجب علی بڑی ہمدردی اور درد مندی سے اپنی بھابھی کی اشک شوئی میں لگا ہوا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو بھابھی، اس کی اداکاری قابل دید تھی۔ میں نے کل ایک بہت مشہور وکیل سے بات کی تھی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی جان بہت جلد باعزت رہا ہو جائیں گے۔ حور بانوں نے رقت آمیز لہجے میں کہا، شجاعت ایسا نہیں کر سکتے، ان کے خلاف کوئی گہری سازش کی گئی ہے۔ مجھے خود بھائی صاحب کی بے گناہی کا یقین ہے بھابھی، رجب علی نے پروسوک انداز میں کہا۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ حور بانوں نے جلدی سے پوچھا، لیکن کیا؟ آپ کو تو معلوم ہی ہے بھابھی، بڑے وکیلوں کی فیس بھی بڑی ہوتی ہے۔ رجب نے ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں کہا، پھر بولا، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ میرے پاس… تم اس کی فکر نہ کرو رجب۔ حور بانوں نے فی الفور اس کی بات کاٹ دی، پیسوں کا انتظام میں کر دوں گی۔ وکیل کی آڑ میں رجب علی اپنی بھابھی سے گاہے بگاہے چھوٹی بڑی رقمیں ہتھیانے لگا۔ اس نے محض خانہ پوری کے لیے ایک بوڑھے سے وکیل کی خدمات بھی حاصل کر رکھی تھی، جس نے 6 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی باقاعدہ کارروائی کی نوبت نہیں آنے دی تھی اور تاریخیں لینے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے شجاعت کی رہائی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اور رجب یہی چاہتا تھا۔ وہ بھائی کو جیل میں رکھ کر اس کے گھر پر اپنا قبضہ مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ رجب علی نے اگلا قدم انتہائی خطرناک اٹھایا۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی غیرت ہوتی تو یہ اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ واقعی کوئی بغیرت شخص ہی ایسی نیچ حرکت کر سکتا تھا۔ بھائی کی اولاد اپنی اولاد ہی ہوتی ہے، کوئی اپنی اولاد کو اغوا کروانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن جب آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن جائے، دماغ میں کچرا بھر جائے، تو پھر سوچ کی پاکیزگی خود بخود رخصت ہو جاتی ہے۔ رجب علی نے در پردہ رہتے ہوئے کرائے کے گنڈوں کی مدد سے شجاعت کی بیٹی فاطمہ کو اغوا کروا لیا۔ فاطمہ سکول سے مقررہ وقت پر گھر نہیں پہنچی تو حور بانوں کے اوسان خطا ہو گئی۔ شام تک اس کی حالت مردوں سے بدتر ہو گئی۔ فاطمہ کی تمام سہیلیوں کے گھر فون کر کے معلوم کر لیا، مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔
تلاش کے سلسلے میں رجب کی تگ و دو کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے۔ وہ سردیوں کے دن تھے، اس لیے رات جلدی ہو جاتی تھی۔ 9 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ حور بانو سمجھی فاطمہ کی کوئی اطلاع ہوگی۔ اس نے جھٹ سے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، فاطمہ کا کچھ پتہ چلا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا۔ فاطمہ ہمارے پاس ہے۔ ایک بھاری بھرکم آواز حور بانو کی سماعت سے ٹکرائی۔ تم کون ہو؟ وہ تیز آواز میں چلائی۔ میں تمہیں نہیں جانتی۔ تم فاطمہ کو کیوں لے گئی ہو؟ بھاری بھرکم اجنبی آواز دوبارہ ابھری۔ میں نے تمہارے سوالات کے جواب دینے کے لیے فون نہیں کیا۔ میری بات غور سے سنو۔ حور بانو ہماتن گوش ہو گئی۔ ریسیور میں کہا گیا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو فوری طور پر ہمارا مطالبہ پورا کر دو۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ فاطمہ کی باعزت اور زندہ سلامت واپسی کی قیمت۔ حور بانو نے جلدی سے کہا، دیکھو، اگر تم نے فاطمہ کو کوئی بڑی رقم حاصل کرنے کے لیے اغوا کیا ہے تو تمہاری توقع پوری نہیں ہوگی۔ ہم پہلے ہی ایک بہت بڑے مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں۔ میرا شوہر جیل میں بند ہے۔ ہمیں تمہارے شوہر اور تمہارے حالات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بے مروتی سے کہا گیا۔ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو اپنی بیٹی کو زندہ نہیں دیکھ سکو گی، اور مارنے سے پہلے ہم اس کی عزت۔ جملہ دانستہ ادھورا چھوڑا گیا۔ حور بانو تڑپ اٹھی۔ خدارا، فاطمہ کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ کلیجہ اس کے منہ کو آ رہا تھا۔ مجھے بتاؤ، تمہیں کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ صفاق لہجے میں کہا گیا، 3 لاکھ۔ اوہ! حور بانو کے منہ سے بے چارگی آمیز آہ برآمد ہوئی۔ میں اتنی بڑی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتی۔ حور بانو کا جملہ ختم ہوا ہی تھا کہ ریسیور میں فاطمہ کی چیخ سنائی دی، امی یہ بہت ظالم لوگ ہیں، خدا کے لیے مجھے ان کے چنگل سے چھڑائیں۔ اچھی طرح سوچ لو، میں ٹھیک 15 منٹ بعد دوبارہ فون کروں گا۔ اس شخص نے صفاق لہجے میں دھمکی دی، اگر پولیس کو اس بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کی تو تمہیں فاطمہ کی لاش ہی ملے گی، اور وہ بھی نوچی ہوئی۔ نہیں نہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ پورے وجود سے کانپ رہی تھی۔ میرا ایک آدمی تمہارے گھر کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس نے روح فرسا انکشاف کیا۔ اگر تم نے میری تاکید کے خلاف کوئی بھی حرکت کی تو… اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا گیا۔ حور بانو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رجب اس وقت اس کے پاس ہی موجود تھا۔ وہ بڑے فنکارانہ انداز میں اپنی پیاری بھابھی کی دل جوئی کر رہا تھا۔ حور بانو نے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو خشک کرتے ہوئے کہا، اب کیا ہوگا رجب علی؟ میں 3 لاکھ کہاں سے لاؤں؟ آپ پریشان نہ ہو بھابھی، اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دے گا، رجب نے کھوکھلی تسلی دیتے ہوئے کہا۔ حور بانو کے ہاتھ سے ضبط کا بندھن چھوٹ گیا۔ کیا وسیلہ بنا دے گا؟ تمہارا بھائی جیل میں بند ہے۔ میں اپنے زیورات بھی بیچ کر تمہیں دے چکی ہوں۔ اب میرے پاس بچا کیا ہے؟ وہ مردود پورے 3 لاکھ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ رجب علی کے دل میں مسرت کے لڈو پھوٹ رہے تھے، لیکن وہ بظاہر انتہائی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، کوئی پتھر دل شخص ہی ایسا کہہ سکتا ہے؟ بھابھی، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، آپ صبر سے کام لیں۔ نہیں ہوتا صبر مجھ سے، وہ دل گیر آواز میں کراہی۔ میری جوان بیٹی وحشیوں کے قبضے میں ہے، اس کی عزت محفوظ ہے نہ زندگی۔ اے خدایا مجھے موت دے دے۔ رجب علی نے حور بانو کو شانوں سے تھام کر کرسی پر بٹھایا، پھر بولا، اب اس منحوس کا فون آیا تو میں خود بات کروں گا۔ ابھی ان میں یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ فون کی گھنٹی ایک مرتبہ پھر بج اٹھی۔ اس بار رجب علی نے فی الفور ریسیور اٹھا لیا۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو اچھا نہیں کر رہے ہو۔ دوسری طرف کی آواز سنتے ہی رجب علی نے سخت لہجے میں کہا، تم ایک ماں کو دکھی کر کے خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ بہت خوب بھائی، بہت خوب، دوسری جانب سے ایک کہکہا لگانے کے بعد کہا گیا، استاد بڑی اچھی اداکاری کر رہے ہو۔ حور بانو صرف وہی سن رہی تھی جو رجب کہہ رہا تھا، دوسری سمت کی باتیں اس کی سماعت تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ رجب نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ذرا بچی سے میری بات کراؤ۔ یہ سب سوچی سمجھی ڈرامے بازی تھی، سب کچھ پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد دوسری جانب سے ریسیور میں فاطمہ کی آواز سنائی دی۔ وہ بہت سہمی ہوئی تھی۔ رجب نے تشفی آمیز لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو بیٹی، تمہارا چاچو ابھی زندہ ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ انہوں نے تمہیں مارا پیٹا تو نہیں؟ فاطمہ نے گلو گھیر آواز میں کہا، مارا تو نہیں چاچو، لیکن مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ان کے خوفناک چہرے میری روح فنا کیے دے رہے ہیں۔ تم بہت بہادر بچی ہو،
رجب نے حوصلہ افزا لہجے میں کہا، میں جلد ہی تمہیں چھڑا لوں گا، ٹھیک ہے؟ پھر فاطمہ سے ریسیور چھین لیا گیا، شاید وہ اسے دوسرے کمرے میں لے گئے تھے۔ طے شدہ پروگرام کے تحت فون بند کر دیا گیا، لیکن رجب علی حور بانو کو سنانے کے لیے شک طرفہ گفتگو کرتا رہا۔ ریسیور اس کے بدستور کان سے لگا رہا تھا۔ 3 لاکھ روپے بہت زیادہ ہیں، اس نے مصلحت آمیز انداز میں کہا۔ ہماری حیثیت کو دیکھتے ہوئے کچھ رعایت کر دو۔ وہ تھوڑی دیر تک دوسری جانب کی بات سننے کی اداکاری کرتا رہا، پھر بولا، نہیں، 2 لاکھ بھی مہیا کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تم رقم جتنی بھی کم کرو گے، خدا کی قہر سے اتنے ہی محفوظ رہو گے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے کہا، اگر تم راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھ رہے ہو تو کسی کروڑ پتی دولت مند کو اغوا کرو۔ ایک بے بس اور لاچار ماں کے دل کو کیوں کھلونا بناتے ہو؟ کیا تمہاری کوئی بہن یا بیٹی نہیں ہے؟ ذرا سوچو اگر انہیں۔ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا، پھر ذرا توقف کے بعد کہا، بڑے بھائی مجھے گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ اپنی بہن بیٹی کی بات آئی تو تمہاری غیرت نے جوش مار دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، 1.5 لاکھ روپے ہی صحیح، لیکن ہمیں کچھ مہلت تو دو۔ ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، نہیں، میں یہ مہلت رقم کا انتظام کرنے کے لیے لے رہا ہوں، تم فکر نہ کرو، پولیس کے پاس ہرگز نہیں جائیں گے۔ پھر تم نے تو خود ہی بتایا تھا کہ تمہارا کوئی آدمی اس گھر کی نگرانی بھی کر رہا ہے۔ اس نے تھوڑی دیر سننے کی اداکاری کی، پھر بولا، ہاں 1 دن کافی ہے۔ پھر پوچھا، رقم کہاں پہنچائی جائے؟ اچھا، وہ بعد میں بتاؤ گے۔ دیکھو کوئی گڑبڑ نہ کرنا اور ہماری بچی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم صبح 7 بجے فون کرنا۔ پھر رجب نے ریسیور رکھ دیا اور شکست خوردہ نظروں سے بھابھی کو دیکھنے لگا۔ رجب، یہ تم نے کیسا وعدہ کر لیا؟ حور بانو نے تشویشناک لہجے میں دریافت کیا۔ 1.5 لاکھ روپے کہاں سے آئیں گے؟ اس سے کم میں وہ کسی طرح راضی نہیں ہو رہا تھا بھابھی، رجب نے نڈھال سی آواز میں کہا، لیکن 1.5 لاکھ روپے کا بندوبست ایک دن میں کس طرح ہو سکے گا؟ حور بانو کا لہجہ الجھن کے جالوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم نے یہ ناممکن وعدہ کیسے کر لیا۔ عزت بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا بھابھی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ فاطمہ میری بھی بیٹی ہے، میں کہیں سے رقم مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر رجب علی نے حور بانو کو سود پر رقم مہیا کر دی۔ واضح رہے کہ شجاعت علی غبن کیس میں جولائی 1972 کو گرفتار ہوا تھا اور فاطمہ کے اغوا کا ڈرامہ جنوری 1973 کو رچایا گیا تھا۔ اس وقت شجاعت علی جیل کسٹڈی میں ہی تھا۔ اس کا وکیل ضمانت کرانے میں ناکامیاب رہا تھا۔ یہ بھی رجب علی ہی کی چال تھی۔ دوسری صبح 7 بجے اغوا کنندہ نے فون کر کے رجب علی سے مذاکرات کر لیے اور رقم پہنچانے کے لیے ایک خفیہ مقام کی نشاندہی بھی کر دی۔ حور بانو نے رجب کو مشورہ دیا، اب ہمیں پولیس کو اطلاع کر دینی چاہیے، اس طرح وہ شیطان کا بچہ رنگے ہاتھ پکڑا جائے گا۔ آپ بڑی بھولی ہیں بھابھی، اس نے حور بانو کے مشورے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، یہ جرائم پیشہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجھے جس جگہ کا پتہ بتایا ہے، ممکن ہے وہاں کوئی بھی نہ ہو، اور وہاں سے مجھے تازہ ترین ہدایت دی جائیں کہ اب مجھے کہاں جانا ہے۔ آپ خام خواہ فاطمہ کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ حور بانو کا منہ لٹک گیا۔ رجب نے کہا، فاطمہ کی بحفاظت واپسی کے لیے ہمیں ان کی ہر بات بے چون چرا ماننا ہوگی۔ حور بانو نے بے بسی سے اسے دیکھا لیکن خاموش رہی۔ رجب نے اٹھتے ہوئے کہا، بھابھی، میں پیسوں کا انتظام کرنے جا رہا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ سادہ لو حور بانو نے اس کو دعائیں دے کر رخصت کیا جو اس پر ٹوٹنے والی بپتا کا ذمہ دار تھا۔ رقم کا انتظام کیا کرنا تھا؟ شجاعت علی کے دفتر سے چرائے ہوئے 1.5 لاکھ روپے اس کے پاس محفوظ رکھے تھے۔ اس نے وہ لا کر حور بانو کو دے دیے اور کہا، لیں بھابھی، خوش قسمتی سے بات بن گئی ہے، اب ہماری فاطمہ بخیر و عافیت واپس آ جائے گی۔ حور بانو نے کہا، تم نے بتایا تھا کہ اس رقم پر سود بھی ادا کرنا ہوگا، اس کا کیا حساب ہوگا؟ ولی بھائی، ویسے تو لوگوں کو 10% سود پر قرض دیتے ہیں، لیکن میرے وہ پرانے جاننے والے ہیں، اس لیے خاصی رعایت کر دی ہے۔ مجھ سے وہ 5% سود لیں گے، یعنی 1.5 لاکھ پر 7,500 روپے ماہانہ۔ جی بھابھی، آپ نے بالکل ٹھیک حساب لگایا ہے، لیکن ہر ماہ 7,500 روپے کہاں سے آئیں گے؟
حور بانو سود کا تناسب سن کر واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ رجب علی نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، بھابی اس وقت یہ سب سوچنے کا موقع نہیں ہے، سب سے اہم کام فاطمہ کی بازیابی ہے۔ رقم کہاں سے آئے گی اس کے بارے میں ہم بعد میں سوچتے رہیں گے۔ رجب علی بالکل موضوع مناسب بات کہہ رہا تھا، اس لیے حور بانو نے زیادہ جرا نہیں کی۔ چنانچہ اگلے روز رجب اپنی بھتیجی فاطمہ کو بے رحم اور سفاک اواق کنندان کے چنگل سے چھڑا لایا۔ حور بانو کی خوشی دیدنی تھی، اسے جیسے دو جہانوں کا خزانہ مل گیا تھا۔ فاطمہ صحیح سلامت گھر لوٹ آئی تھی اور یہ معجزہ رجب علی کی تگ و دو سے رونما ہوا تھا، اس لیے حور بانو اٹھتے بیٹھتے اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اس وقت تک وہ بے خبر یہ نہیں جانتی تھی کہ جس دیور کے نام کا وہ کلمہ پڑھ رہی ہے وہ اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے درانتی سنبھال چکا ہے۔ رجب کے مطابق وہ اپنا جال پوری طرح پھیلا چکا تھا، اب آہستہ آہستہ اسے جال کو سمیٹنا تھا۔ ایک ماہ خیریت سے گزر گیا۔ اس ماہ کے اختتام پر ولی بھائی سود کی رقم کا تقاضا کرنے پہنچ گیا۔ وہ چھوٹے قد کا ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، رنگ آبنوسی، بال گھنگریالے اور توند باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ یہ رجب علی کا تخلیق کردہ کردار تھا۔ حور بانو تو اس کی جھلک دیکھتے ہی ڈر گئی۔ رجب علی نے جب ولی بھائی کو زیریں منزل پر ہی بٹھایا تھا اور اوپر سے حور بانو کو بھی نیچے بلا لیا تھا، رجب علی نے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے ولی بھائی کی منت سماجت شروع کر دی۔ ولی بھائی، خدا جانتا ہے آج کل ہمارے گھریلو حالات خاصے تنگ ہیں، گھر کا خرچہ بڑی مشکل سے چل رہا ہے، بھائی صاحب ابھی تک جیل میں ہیں، آپ اگلے ماہ 2 ماہ کا سود ایک ساتھ لے جانا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ولی بھائی نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، یہ ساری باتیں آپ کو قرض دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھیں، میں نے تو پہلے ہی 5% سود کم لگایا ہے، یہ آپ کا ہم پر احسان ہے۔ حور بانو نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، آپ کچھ عرصہ ٹھہر جائیں، ہم آپ کی ایک ایک پائی ادا کر دیں گے۔ ولی بھائی منہ بناتا ہوا اس روز تو ٹل گیا، مگر آئندہ ماہ پھر آ دھمکا۔ رجب علی اور حور بانو اس کی خوشامد درآمد میں لگ گئے۔ ولی بھائی چونکہ رجب علی کی ہدایت کے مطابق ایکٹ کر رہا تھا، اسی لیے وہ ہر ماہ مایوس لوٹ جاتا، لیکن جب قرض لیے ہوئے 5 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو وہ بپھر گیا۔ آپ لوگوں نے کیا وتیرہ بنا لیا ہے؟ اس نے غصے سے کہا، پورے 5 ماہ سے مجھے سود کا 1 پیسہ نہیں ملا، آج تک سود کی رقم آپ پر 35,500 روپے واجب ہے۔ حور بانو نے لجاجت آمیز لہجے میں کہا، ولی بھائی آپ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دیں، اس وقت ہم بہت مجبور ہیں۔ بی بی میں ایک کاروباری آدمی ہوں۔ ولی بھائی نے بے مروتی سے کہا، اتنا لمبا ادھار نہیں دے سکتا، 1.5 لاکھ روپے کے قرض پر 35,500 روپے سود ملا کر کل رقم 1,87,500 روپے بنتی ہے۔ آپ مجھے یہ رقم واپس کر دیں، میں باز آیا ایسے لین دین سے۔ اتنی بڑی رقم! حور بانو کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ ولی بھائی نے چونک کر سوال کیا، کیا میں نے حساب کتاب میں کوئی غلطی کر دی ہے؟ نہیں ولی بھائی، آپ کا حساب بالکل درست ہے، رجب نے جلدی سے کہا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم فوری طور پر یہ رقم ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، ولی بھائی نے سخت لہجے میں کہا، اس کا ایک حل ہو سکتا ہے۔ رجب علی نے کہا، آپ یہ رسید اس گھر کی ضمانت پر بھابی صاحبہ سے لکھوا لیں، اس سے بڑی گارنٹی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ گھر 5 لاکھ روپے سے کم کا تو نہیں ہوگا، کیوں بھابی، آپ کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اس سارے چکر میں حور بانو کی عقل معاف ہو چکی تھی۔ اس نے غیر ارادی طور پر کہا، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ رجب صاحب آپ کی تجویز میں وزن ہے۔ ولی بھائی نے پرخیال انداز میں کہا، یہ بالکل مناسب رہے گا اور حور بانو صاحبہ بھی اس پر معترض نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ لوگ کوئی غیر تو نہیں ہیں، گھر کی بات ہے، ظاہر ہے رسید میں لکھوں یا بھابی صاحبہ ایک ہی بات ہے، ویسے بھی میں نے یہ قرض انہی کی ایک ضرورت کے تحت آپ سے لیا تھا۔ رجب علی نے آخری جملہ حور بانو سے نظریں چراتے ہوئے ادا کیا۔ حور بانو کو اپنے دیور کی یہ بات عجیب تو محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس کا ذہن پوری طرح کام نہیں کر رہا تھا اور رجب علی اسے الجھن میں ڈال کر شکار کرنے کا ارادہ باندھے بیٹھا تھا۔ ولی بھائی نے اٹھتے ہوئے کہا، بس تو پھر ٹھیک ہے، میں کل ایک اسٹامپ پیپر لے کر آ جاؤں گا اور یہیں بیٹھ کر رسید لکھ لی جائے گی۔ اس کے بعد وہ رخصت ہو گیا۔ دوسرے روز وہ حسب وعدہ ایک اسٹامپ پیپر لے کر آ گیا۔ اسٹامپ پیپر کو پڑھے بغیر حور بانو نے دستخط کر دیے۔
بس وہ 1,87,000 کی رقم پڑھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ ویسے بھی ان پے در پہ آفات نے اسے سوچنے سمجھنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا۔ وہ دستخط کر چکی تو رجب نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، بھابی، یہ سب کچھ انتہائی مجبوری کی حالت میں کیا گیا ہے، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں نا؟ وہ بے چارگی سے بولی، میں ناراض ہو کر کیا کروں گی؟ آپ میرے خلوصی نیت پر بھروسہ کریں، اس کے سوا اور چارہ بھی کیا ہے؟ ولی بھائی نے اسٹامپ پیپر کو طے کر کے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، حور بانو صاحبہ، اب یہ بھی بتا دیں کہ میں اپنی رقم کی وصولی کے لیے کب حاضر ہو جاؤں؟ میں سرے دست آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ حور بانو نے نحیف سی آواز میں کہا، آپ مجھے سوچنے کا موقع دیں۔ ولی بھائی نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ ضرور سوچیں، مگر اس میں دیر نہ لگائیں۔ آپ جتنی تاخیر کرتی جائیں گی، سود کی رقم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ مگر اتنی جلدی تو؟ حور بانو کی آواز کپ کپا کر رہ گئی۔ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کی چھوٹ دے سکتا ہوں، ولی بھائی نے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی مجبوریوں کے پیش نظر میں اس 1 ماہ میں سود بھی نہیں لوں گا، لیکن 1 ماہ بعد جب میں آؤں تو مجھے میری رقم تیار ملنا چاہیے۔ ولی بھائی کے جانے کے بعد حور بانو نے پریشان نظروں سے رجب کو دیکھا۔ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں رجب علی؟ ہاں، اب تو واقعی ہم پھنس گئے ہیں۔ 1,87,000 روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ حور بانو نے تشویشناک لہجے میں کہا، 1 ماہ کے اندر اس کا بندوبست کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ رجب علی نے بھابھی کی پریشانی میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور مجھے نہیں لگتا کہ ولی بھائی ہمیں مزید مہلت دے گا۔ وہ لاکھ میرا جاننے والا صحیح، لیکن سود خور لوگ وصولی کے معاملے میں کسی کی نہیں سنتے۔ 1 ماہ بعد اسے مطلوبہ رقم نہ ملی تو میرا خیال ہے وہ ہمارے دروازے پر دھرنا مار کر بیٹھ جائے گا۔ حور بانو کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر محلے میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ میرا خیال ہے بھائی صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے، رجب علی نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ حور بانو نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں، ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آ چکا ہے وہ اسی کے صدمے سے نڈھال ہیں۔ ہمیں ان سے اپنی تازہ ترین مصیبتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور پھر وہ جیل میں رہتے ہوئے ہماری کیا مدد کر سکیں گے؟ تم ہی کوئی حل نکالو رجب علی۔ بہت سوچتا ہوں لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ مصنوعی بے چارگی چہرے پر سجا کر بولا۔ پھر بھی آپ زیادہ فکر مند نہ ہوں، میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ وہ 1 ماہ رجب علی نے حور بانو کو تسلیاں دیتے ہوئے گزار دیا۔ حور بانو نے ایک عقل مندی کی بات یہ کی تھی کہ ولی بھائی کے ساتھ سارے مذاکرات زیریں منزل پر کیے تھے اور اپنے بچوں کو ان کے بارے میں ہوا تک لگنے نہیں دی تھی۔ مزید برآں اس نے اپنی پریشانی بھی بچوں پر ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ 1 ماہ پورا ہونے کے بعد ولی بھائی آدم کا، پھر اس نے صبح شام پھیرے لگانا شروع کر دیے۔ محلے میں پہلے ہی حور بانو کی پوزیشن خراب ہو چکی تھی۔ جب سے شجاعت علی غبن کے الزام میں جیل گیا تھا، اہل محلہ نے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان حالات میں ولی بھائی کا شب و روز دروازہ کھٹکھٹانا اور قرض کی وصولی کے لیے شور شرابہ کرنا سونے پر سہاگا ثابت ہو رہا تھا۔ حور بانو کے اعصاب جواب دے گئے۔ ایک روز اس نے روحانسی آواز میں رجب سے کہا، میں مزید بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے خود شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ رجب علی نے ندامت آمیز لہجے میں کہا۔ وہ بولی، اس ذلت آمیز زندگی سے بچنے کے لیے میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، جہاں ستیہ ناس وہاں سوا ستیہ ناس۔ کیسا فیصلہ بھابی؟ رجب علی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں یہ مکان فروخت کر دوں گی، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ رجب علی کو اسی دن کا انتظار تھا۔ وہ اندرونی خوشی کو چھپاتے ہوئے بظاہر ہمدردی سے بولا، اگر مکان بک گیا تو جانتی ہیں بھائی صاحب کو کتنا دکھ پہنچے گا۔ عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی رجب، حور بانو نے کہا۔ میں عزت بچانے کے لیے یہ قدم اٹھا رہی ہوں۔ جب وہ رہا ہو کر گھر آئیں گے تو میں انہیں ساری صورتحال بتا دوں گی۔ وہ میری مجبوریوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ مجھ پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک سوچا ہے، رجب نے مکاری سے بھابھی کی تائید کی۔ اب تو واقعی اس کے سوائے کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں کل ہی ولی بھائی سے بات کرتا ہوں۔ ولی بھائی سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رجب علی نے کہا، ہم اس کی مرضی کے بغیر یہ مکان فروخت نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ حور بانو نے سوالیہ نظروں سے رجب علی کو دیکھا۔ یہ مکان ہمارا ہے، ہم جب چاہیں اسے فروخت کر دیں، ہمیں ولی بھائی سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟
شاید آپ نے اس اسٹامپ پیپر کو توجہ سے نہیں پڑھا تھا۔ کیوں؟ حور بانو کی حیرانی دو چند ہو گئی۔ اس میں ایسی کیا بات تھی؟ رجب علی نے بتایا، اس اسٹامپ پیپر میں ایک شک یہ بھی تھی کہ آپ ولی بھائی کی آمادگی کے بغیر یہ مکان فروخت نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ نے اسی مکان پر تو اس سے قرض لیا ہے۔ اوہ! حور بانو ایک دم برسوں کی بیمار نظر آنے لگی۔ رجب علی نے کہا، میرا خیال ہے کہ ولی بھائی ہماری مجبوری کے پیش نظر مکان کی فروخت میں روڑے نہیں اٹکائے گا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ ہم یہ مکان اس کا قرض ادا کرنے کے لیے ہی فروخت کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے وہ میری بات مان جائے گا۔ رجب علی حور بانو کو پوری طرح اپنے شکنجے میں کس چکا تھا۔ اب وہ اسی کے رحم و کرم پر تھی۔ عورتوں میں ایک بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ وہ پریشان کن حالات کو اپنے شوہروں سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ رجب علی نے مختلف مواقع پر حور بانو کو آزما کر اندازہ کر لیا تھا کہ چاہے اس پر کیسے بھی افتاد آن پڑے، وہ اپنے شوہر شجاعت کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گی۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح شجاعت کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور یہی اس کا خیال غلط تھا۔ ممکن ہے اگر حور بانو شجاعت کو اپنے موجودہ حالات سے آگاہ کرتی تو وہ کچھ نہ ہو پاتا جو شجاعت علی کو بے خبر رکھنے کے سبب ہو گیا تھا۔ دوسرے روز رجب علی حور بانو کے لیے یہ نوید مسترد لے کر آیا کہ ولی بھائی کو اس نے مکان فروخت کرنے پر راضی کر لیا ہے۔ اس کے بعد رجب علی نے بتایا، ولی بھائی کا خیال ہے کہ ہم یہ مکان اس کے ہاتھ بھیج دیں۔ حور بانو نے کہا، ہمیں تو مکان بیچنا ہے، چاہے کوئی بھی خریدے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن بھابی، وہ پیسے بہت کم بتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر کتنے؟ رجب علی نے کہا، ولی بھائی نے پیشکش کی ہے کہ وہ ہمیں مزید 1,12,500 روپے دینے کو تیار ہے۔ حور بانو نے کچھ سوچ کر حساب لگایا، پھر بولی، شانی وہ 3 لاکھ میں یہ 2 منزلہ مکان خریدنا چاہتا ہے۔ ہاں بھابی، اس نے یہی قیمت لگائی ہے۔ یہ تو بہت کم ہے۔ تمہیں یاد ہوگا جب تم نے اس مکان سے اپنا حصہ الگ کیا تھا تو اس وقت مکان کی قیمت 3 لاکھ لگائی گئی تھی، اور یہ 3 سال پہلے کی بات ہے۔ ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ وہ بولی، اس وقت میرے خیال میں تو یہ مکان کسی بھی طور 4-4.5 لاکھ سے کم کا نہیں ہے۔ ولی بھائی تو ہمیں بے بس دیکھ کر لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کہیں تو میں کسی پراپرٹی ایجنٹ سے بات کروں؟ حور بانو نے اجازت دے دی۔ رجب علی نے نقلی پراپرٹی ایجنٹوں کو مکان دکھانا شروع کر دیا۔ اب وہ اپنے منصوبے کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کی ہدایت کے مطابق اس کے لائے ہوئے جیلی پراپرٹی ڈیلروں نے اس مکان کی انتہائی قیمت 3.5 لاکھ روپے لگائی۔ حور بانو 3.5 لاکھ روپے میں مکان فروخت کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے کہا، اگر مکان 3.5 لاکھ روپے میں بک جائے تو ولی بھائی کی رقم ماہ سود ادا کرنے کے بعد بھی ہمارے پاس 1,62,500 روپے بچ جائیں گے، جبکہ وہ مردود ہمیں محض 1,12,500 روپے دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے اضافہ کیا، اس طرح سود خور سے نجات بھی مل جائے گی اور باقی کی رقم سے میں شجاعت کو رہا بھی کرا لوں گی۔ وہ کس طرح بھابی؟ رجب علی نے چوکنے کی اداکاری کی۔ سیدھی سی بات ہے، حور بانو نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا، شجاعت علی پر 1.5 لاکھ روپے کی غبن کا الزام ہے۔ میں یہ رقم ٹریڈنگ کمپنی کے مالک کے ہاتھ پر رکھ کر کہوں گی، یہ لے جناب، میں آپ کا نقصان پورا کیے دیتی ہوں، آپ مقدمہ واپس لے لیں، اس طرح شجاعت خود بخود رہا ہو جائیں گے۔ ترکیب تو اچھی ہے، رجب علی نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن اس میں ایک قباحت ہے۔ وہ کیا؟ حور بانو نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ رجب علی نے کہا، مکان فروخت کرنے کے بعد ہم بے گھر ہو جائیں گے۔ مجھے تو اپنی پرواہ نہیں، لیکن آپ کے ساتھ 3 بچے بھی ہیں، بلکہ فاطمہ تو اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے۔ آپ ان بچوں کے ساتھ کہاں سر چھپاتی پھریں گی؟ زمانہ بہت خراب ہے۔ فاطمہ کے ساتھ پہلے جو واقعہ پیش آ چکا ہے، ابھی تک تو اس کے زخم بھی نہیں بھرے۔ حور بانو نے الجھنا میں اس لہجے میں کہا، لیکن مکان کو فروخت کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ ولی بھائی کے ہاتھوں جو رسوائی ہو رہی ہے وہ بھی تو کم نہیں ہے۔ رجب علی کی دانست میں لوہا گرم ہو چکا تھا اور بھرپور چوٹ لگانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ وہ کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر گمبھیر لہجے میں بولا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ گھر سے بے گھر بھی نہ ہوں اور تمام معاملات بھی خوش اسلوبی سے نمٹ جائیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ اگر آپ چاہیں تو سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں رہی، وہ حیرت آمیز لہجے میں بولی۔ بات بہت آسان سی ہے، رجب علی نے کینچلی بدلتے ہوئے کہا،
آپ یہ مکان میرے ہاتھ فروخت کر دیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ حور بانو پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، میں آپ سے یہ مکان 4 لاکھ میں خریدنے کو تیار ہوں، اور آپ کو کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا۔ آپ اسی گھر میں بدستور رہتی رہیں گی، بس گھر کا مالک بدل جائے گا، لیکن گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی۔ لیکن تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آئے گی؟ وہ بے یقینی سے اپنے دیور کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تک انتہائی پرخلوص اور ہمدرد نظر آنے والا رجب علی اب بالکل بدل چکا تھا۔ حور بانو اس اچانک تبدیلی پر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ رجب علی نے کہا، آپ اس بات کو چھوڑیں کہ میں رقم کہاں سے مہیا کروں گا۔ اگر آپ کو 4 لاکھ روپے میں سودا منظور ہے تو بتائیں۔ آپ ولی بھائی کی 1,87,500 روپے کی مقروض ہے۔ میں آپ کو 2,12,500 نقد دینے کو تیار ہوں۔ آپ یہ مکان میرے ہاتھ بیچ دیں۔ ولی بھائی کی رقم میں خود ادا کروں گا، اور اس سے پہلے میں آپ کو وہ اسٹیمپ پیپر بھی لا دوں گا جس پر آپ نے مکان کی ضمانت پر دستخط کیے تھے۔ حور بانو نے کمزور سی آواز میں کہا، ولی بھائی سے قرض تو تم نے لیا تھا رجب علی، وجہ فرمایا آپ نے۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولا، واقعی وہ قرض میں نے ہی لیا تھا، لیکن آپ اس بات کو کیوں بھول رہی ہیں کہ وہ رقم فاطمہ کی بازیابی پر خرچ ہوئی تھی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ مجھے آپ کے مشکل وقت میں کام نہیں آنا چاہیے تھا؟ شاید میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ جزبز ہو کر بولی۔ پھر کیا مطلب تھا؟ رجب علی کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئی۔ بھلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں رہا۔ اگر خدا نہ خواستہ فاطمہ کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو پھر آپ کو پتہ چلتا۔ حور بانو نے معتدل لہجے میں کہا، میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم اس کڑے وقت میں میرے کام آئے، لیکن یہ مت بھولو کہ مجھ پر سے وہ کڑا وقت ابھی ٹلا نہیں ہے۔ ولی بھائی نے 1,87,500 روپے کے لیے مکان کی ضمانت لکھوائی ہے۔ بقول تمہارے، تم یہ مکان خریدنے کی صورت میں مجھے 2,12,500 روپے نقد دینے کو تیار ہو۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اس رقم سے ولی بھائی کا قرض ادا کر دیتے، ہم پر سے مصائب کے سائے ٹل جاتے اور ہم راضی خوشی رہنے لگتے۔ میں اب اتنا بھی بے وقوف نہیں ہوں۔ رجب علی نے بے مروتی سے کہا، میں اگر کچھ رقم خرچ کروں گا تو اس کے بدلے میں کچھ چاہوں گا بھی۔ اگر آپ یہ مکان مجھے بیچ دیں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں تاحیات آپ کو اس مکان سے بے دخل نہیں کروں گا۔ مکان چھوٹے بھائی کی ملکیت ہو یا بڑے بھائی کی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حور بانو کے سامنے اس وقت وہی 3 سال قبل والا رجب علی بیٹھا ہوا تھا، وہی بدخصلت رجب علی جس نے طیب حسین کی وفات کے بعد مکان کے بٹوارے کا ٹنٹا کھڑا کر دیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہے رجب علی، حور بانو نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا، تم شجاعت کی غیر موجودگی میں میری مجبوریوں کا سودا کر رہے ہو۔ رجب علی نے کہا، بھابی، اس دور میں ہر انسان اپنا فائدہ سوچتا ہے، اور یہ کوئی نامناسب بات بھی نہیں ہے۔ آپ ناشاد نہ ہوں، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ پھر میں آپ سے مکان کوئی چھین تھوڑی رہا ہوں، آپ کو مارکیٹ ویلیو سے کچھ زیادہ ہی دے رہا ہوں۔ حور بانو ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ مصیبتیں اس پر چاروں جانب سے ٹوٹ کر برسی تھیں۔ وہ بے دست و پا ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ رجب علی اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر مالک مکان بن جانا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ ولی بھائی کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہونے سے بہتر تھا کہ وہ رجب کی بات مان لے۔ رجب نے بڑی مہارت سے حور بانو کے چاروں طرف اپنی سازش کا جال بنا تھا کہ وہ چاروں شانیں چت ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے پاس رجب کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اور اس نے رجب علی کی بات مان لی۔ رجب دوسرے روز ولی بھائی کو ساتھ لے کر آ گیا۔ مکان کی فروخت کے سلسلے میں ایک قانونی مسئلہ یہ پیش تھا کہ وہ مکان شجاعت علی کے نام پر تھا اور اس کی مرضی کے بغیر اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ سارا گورکھ دھندا شجاعت علی کی لا علمی میں کیا جا رہا تھا۔ یہ بھی رجب کی ایک چال تھی۔ اس نے بعد ازاں شجاعت علی کے بندوبست کے بارے میں بھی سوچ رکھا تھا۔ واضح رہے کہ بہت سی باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں، لیکن قارئین کی سہولت کے پیش نظر میں تمام واقعات ترتیب وار رقم کر رہا ہوں۔ قصہ مختصر، رجب علی نے ولی بھائی کی موجودگی میں 2,12,500 روپے، جن میں شجاعت علی کی الماری سے اڑائے ہوئے 1.5 لاکھ روپے کے علاوہ وہ رقم بھی شامل تھی جو رجب علی گاہے بگاہے وکیل کی فیس کی آڑ میں حور بانو سے نکلواتا رہتا تھا۔ حور بانو کو تھمائے اور مکان کی فروخت کے سلسلے میں
تیار کیے ہوئے کاغذات پر دستخط کرنے کو کہا، جو 4 لاکھ روپے کی رسید اور ایک بانڈ پر مشتمل تھے۔ حور بانو نے کہا، مگر مجھے تو صرف 2,12,500 روپے ہی ملے ہیں، میں کیسے 4 لاکھ کی رسید پر دستخط کر دوں؟ میں نے ولی بھائی کی رقم ادا کر دی ہے۔ رجب علی نے کہا، پھر اپنی جیب میں سے اسٹامپ پیپر نکال کر حور بانو کو دکھایا۔ یہ دیکھیں، ولی بھائی نے رقم وصول کرنے کے بعد مجھے واپس کر دیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ چاہیں تو تصدیق کر لیں۔ حور بانو نے سوالیہ نظروں سے ولی بھائی کو دیکھا۔ ولی بھائی نے کہا، ہاں رجب علی ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے میرے پیسے مل چکے ہیں۔ رجب نے کہا، بھابھی ابھی آپ کے سامنے میں اسٹامپ پیپر پھاڑ کر پھینک دوں گا، پہلے ذرا آپ دستخط کر دیں۔ ناچار حور بانو نے 4 لاکھ روپے کی رسید پر دستخط کر دیے اور بانڈ بھی لکھ دیا۔ اس کے بعد رجب علی نے حسب وعدہ وہ اسٹامپ پیپر حور بانو کی نظروں کے سامنے پرزے پرزے کر دیا۔ اس ساری ڈیل پر بطور گواہ ولی بھائی نے بھی دستخط کیے تھے۔ ولی بھائی کے رخصت ہونے کے بعد حور بانو پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رجب علی نے اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ الٹا ایک مالک مکان کی حیثیت سے حکم صادر کر دیا، بھابھی آپ جلد از جلد زیری منزل پر منتقل ہو جائیں، اب اوپر کی منزل پر میں رہوں گا۔ حور بانو نے آنسوں میں ڈوبی ہوئی آواز میں کمزور سا احتجاج کیا، رجب علی جب تمہارے پاس اتنی رقم موجود تھی تو تم نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ میرے پاس تمہارے اس فضول سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، رجب علی نے جذبات سے آری لہجے میں کہا، وہ پھر آپ سے تم پر اتر آیا تھا۔ حور بانو کے پاس سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں تھا، چنانچہ دوسرے روز وہ اپنے بچوں کو لے کر زیری منزل پر منتقل ہو گئی۔ بچوں نے اس منتقلی پر متعدد سوالات اپنی ماں سے پوچھے تھے۔ وہ خوبصورت بہانے تراش تراش کر ان کی تسلی کرتی رہی۔ مکان تو اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، البتہ 2,12,500 روپے اس کے پاس موجود تھے۔ وہ ان تمام تر مسائل میں بھی اپنے شوہر کو نہیں بھولی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلی فرصت میں وہ شجاعت علی کی رہائی کا بندوبست کرے گی، لیکن ٹریڈنگ کمپنی کے مالک سے بات کرنے سے قبل اس نے شجاعت سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ اسے بہت مہنگا پڑا۔ اگر وہ مکان کی فروخت سے پہلے اپنے شوہر کو تمام حالات سے آگاہ کر دیتی تو ممکن تھا وہ ان آفات سے محفوظ رہتی جو بعد میں اس پر نازل ہوئیں۔ مکان کی فروخت اور رجب علی کی بدسلوکی پر پردہ ڈالتے ہوئے اس نے شجاعت علی کو اس کی رہائی کے لیے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ وہ شجاعت علی سے ملاقات کرنے جیل گئی تھی اور مکان کی فروخت والے واقعے کو کم و بیش 1 ماہ گزر چکا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد شجاعت علی نے سوال کیا، حور بانو تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی کہ تم کمپنی کے مالک کو 1.5 لاکھ روپے دینے کے بارے میں منصوبے بنا رہی ہو؟ حور بانو اس سوال پر بوکھلا گئی۔ کوئی بہانہ کرنے کے لیے اسے موزوں الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ شوہر نے بیوی کی پریشانی کو بھانپ لیا۔ کیا بات ہے حور بانو؟ شجاعت علی نے تشویشناک لہجے میں دریافت کیا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، نہیں تو، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا تم نے؟ وہ آواز اس کی حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ شجاعت علی پریشان ہو گیا۔ دیکھو حور بانو، میں ایک ناکردہ جرم کی سزا بھگت رہا ہوں، اگرچہ ابھی تک عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، لیکن مجھے امید نہیں کہ میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ جیل کی اس کوٹھڑی میں 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے مجھے۔ تمہاری اور بچوں کی یادوں کے سہارے میں زندہ ہوں، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، جو بات ہے صاف صاف بتا دو، تمہیں میری قسم۔ حور بانو کے صبر و ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آنسوؤں کی دھاریں بہاتے ہوئے اس نے خود پر ٹوٹنے والے مظالم کی طویل داستان پوری تفصیل کے ساتھ شجاعت علی کی گوش گزار دی۔ شجاعت علی اپنی بیوی اور لاڈلی بچی پر پڑنے والی افتاد کی داستان علم سن کر غصے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ آواز بلند رجب علی کو برا بھلا بھی کہتا جا رہا تھا۔ اس نے پوری قوت سے جیل کی سلاخوں کو تھام رکھا تھا اور طیش کے عالم میں اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو سلاخیں توڑ کر باہر نکل آتا۔ اس کے ساتھ ہی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ جیل کا عملہ اسے پہلے ہی ملاقات کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس نے جیل حکام کی منت خوش آمد کی تو ایک رحم دل شخص نے اسے 10-15 منٹ کی ملاقات کی اجازت دے دی تھی۔ وہ شوہر سے پوری بات بھی نہیں کر پائی تھی کہ اسے بحالت مجبوری واپس آنا پڑا۔ حور بانو اپنے شوہر کو جیل کی قید سے رہا کرانے کی کوششوں میں مصروف تھی، لیکن اسی شب شجاعت علی زندگی کی قید سے آزاد ہو گیا۔ رات کے پچھلے پہر اس پر برین ہیمریج کا حملہ ہوا تھا۔ اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ گئی تھی۔ صبح جیل کوٹھڑی میں اس کی لاش پائی گئی تھی۔ حور بانو کو پیش آمدہ حالات نے اس کی جان لے لی تھی،
ایک طرح سے شجاعت علی کی موت کا ذمہ دار رجب علی ہی تھا۔ حور بانو نے طے کر لیا کہ شوہر کی تجہیز و تکفین کے بعد وہ کہیں اور اپنا ٹھکانہ کر لے گی۔ اس کے پاس اتنی رقم موجود تھی کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا مکان لے کر بآسانی گزارا کر سکتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا برا وقت ختم نہیں ہوا تھا۔ ابھی کئی مصائب منہ کھولے اس کی راہ دیکھ رہے تھے۔ شجاعت علی کی موت کے بعد چند روز تک گھر میں خاصی بھیڑ رہی، جیسا کہ عام طور پر ایسے مواقع پر ہوتا ہے۔ سوئم کے بعد حور بانو پر روح فرسا انکشاف ہوا کہ گھر میں رکھی ہوئی رقم چوری ہو گئی تھی۔ حور بانو کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ گزشتہ دنوں زیریں منزل پر رجب علی کی خاصی آمد و رفت رہی تھی۔ یہ کام اس کے سوا اور کس کا ہو سکتا تھا، لیکن بغیر کسی ثبوت کے وہ اسے مرد الزام نہیں ٹھہرا سکتی تھی، اس لیے شب و روز آنسوں سے ہی اپنا چہرہ دھونے لگی۔ شجاعت علی کے وفات کے بعد حیرت انگیز طور پر رجب علی کا رویہ حور بانو کے ساتھ بہت ہمدردانہ اور پرخلوص ہو گیا تھا۔ وہ رات دن اس کی دلجوئی میں لگا رہتا اور ہر وقت فکر مند نہ ہونے کی تلقین کرتا رہتا۔ حور بانو کو تو اس کی شکل سے بھی نفرت ہو گئی تھی، مگر حالات نے اسے اس گھر میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ رجب علی کے تازہ ترین رویے پر حیرت زدہ تھی۔ وہ بچوں کے ساتھ بھی نہایت شفقت سے پیش آنے لگا اور ان کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا۔ حور بانو رجب علی کی اس کایا پلٹ پر ابھی پوری طرح حیران بھی نہیں ہو پائی تھی کہ بلی تھیلے سے باہر نکل آئی۔ ایک روز اس نے حور بانو سے کہا، آپ کو دوسری شادی کر لینی چاہیے بھابھی۔ گزشتہ 3 سال میں رجب علی نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلے تھے۔ ایک مرتبہ پھر وہ تم سے آپ پر آ گیا تھا۔ حور بانو نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ زیر لب مسکرانے لگا۔ مسکراہٹ کی وجہ سے چہرے پر آ جانے والی رونق کی بجائے اس وقت اس کے چہرے پر ایک مکروہ تاثر ابھر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حرص و ہوس کے سائے لہرا رہے تھے۔ عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ حور بانو کو واضح طور پر محسوس ہوا کہ رجب علی اس کے حسین سراپے پر اپنے دانت تیز کر رہا تھا۔ وہ بے اختیار دوسری طرف دیکھنے لگی۔ بھابھی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، رجب علی نے لہجے میں حد درجہ شائستگی سموتے ہوئے کہا۔ واقعی میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آپ خوبصورت ہی اتنی ہیں کہ… بس رجب، آگے ایک لفظ بھی نہ کہنا۔ حور بانو نے اسے ٹوک دیا۔ وہ بولا، میں جانتا ہوں آپ کو مجھ سے بہت شکایات ہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی ہر زیادتی کی تلافی کروں گا۔ میں نے کہا نا، میں اس موضوع پر کچھ نہیں سننا چاہتی۔ وہ حتمی لہجے میں بولی، اگر تم نہیں چاہتے کہ میں اپنے بچوں کو لے کر کہیں چلی جاؤں تو آئندہ مجھ سے ایسی بات نہ کہنا۔ رجب خاموش ہو گیا۔ چند روز بعد حور بانو نے بلوچ کالونی میں ایک گارمنٹس فیکٹری میں ملازمت کر لی تاکہ وہ اور اس کے بچے رجب کے احسان تلے دب کر کمزور نہ پڑنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گارمنٹس فیکٹری کے مالک سے درخواست کرے گی کہ وہ اسے اتنے پیسے بطور پیشگی دے دے جس سے وہ کوئی کرائے کا مکان لے کر علیحدہ رہنے لگے۔ رجب علی کے تیوروں سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب اس کے ساتھ زیادہ دن نبھا نہیں ہو سکے گا۔ گارمنٹس فیکٹری کے مالک نے 5,000 روپے بطور پیشگی دینے کے لیے رضامندی تو ظاہر کر دی، لیکن ساتھ ہی ایک کڑی شرط بھی لگا دی۔ حور بانو اس کا مطالبہ کسی صورت پورا نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا ایڈوانس والا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ ان لمحات میں اس نے انتہائی دل شکستگی کے عالم میں سوچا، کاش میں اتنی خوبصورت نہ ہوتی۔ رجب علی مکان پر قبضہ تو کر ہی چکا تھا، لیکن مکان کے رجسٹری اور انتقال والا معاملہ باقی تھا۔ شجاعت علی کی زندگی معاملہ جتنا کٹھن تھا، اس کی موت کے بعد اتنا ہی آسان ہو گیا تھا۔ اب اس مکان کی مالک و مختار حور بانو ہی تھی۔ اگر وہ کسی طرح بہلا پھسلا کر اسے شیشے میں اتار لیتا تو پھر قانونی طور پر مکان اس کے نام منتقل ہو جاتا۔ اس سلسلے میں رجب علی نے پہلی چال شادی والی چلی تھی جو سرے دست ناکام ہو گئی تھی۔ رجب علی نے جب کسی بھی طرح دال گلتے ہوئے نہیں دیکھی تو کھل کر سامنے آ گیا۔ ایک روز اس نے حور بانو سے کہا، حور بانو، میں نے بہت انتظار کر لیا، اب تمہیں میری 2 باتوں میں سے ایک بات ماننا ہوگی۔ کون سی 2 باتیں؟ اول تو تم اس سے شادی کر لو۔ یہ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی، اور یہ بات میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ رجب نے کہا، تو پھر شرافت سے زمین اور مکان کے کاغذات میرے حوالے کر دو تاکہ میں رجسٹری کروا سکوں اور مکان میرے نام منتقل ہو جائے۔ مجھے سوچنے کا موقع دو، حور بانو نے ایک خیال کے تحت کہا۔ وہ خوش ہو گیا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ شاید حور بانو نے اس کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے سوچنا شروع کر دیا ہے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، تم اچھی طرح میری تجویز پر غور کر لو۔ رجب علی کے لیے اگر صرف مکان کے کاغذات کا مسئلہ ہوتا
تو وہ بہت پہلے اس کا مطالبہ کر چکا ہوتا۔ در حقیقت مکان کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت عورت کو بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگر حور بانو سے شادی کر لیتی تو باقی مسائل خود بخود حل ہو جاتے۔ اس نے حور بانو پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے وکیل کے ذریعے مکان خالی کرنے کا نوٹس بھی بھجوا دیا، جس کے مطابق وہ مکان فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور حور بانو کو تاکید کی تھی کہ وہ 1 ماہ کے اندر اندر اپنا کوئی اور بندوبست کر لے۔ حور بانو نے سوچنے کی مہلت اس لیے لی تھی کہ اس کی فیکٹری میں ایک ایسی عورت بھی کام کرتی تھی جو حقوق نسواں کی کسی تنظیم سے منسلک تھی۔ وہ اس عورت سے مشورہ کرنا چاہتی تھی۔ مکان خالی کرنے کا نوٹس ملتے ہی حور بانو اس عورت کے پاس پہنچ گئی۔ اس عورت نے حور بانو کو اپنی تنظیم کی روح رواں بیگم کیڈی خان سے ملوا دیا، اور اب بیگم کیڈی خان کے توسط سے حور بانو میرے سامنے بیٹھی ہوئی اپنی داستان دل خراش سنا رہی تھی۔ وہ سیدھی سادی اور بے وقوفی کی حد تک معصوم عورت اپنی کہانی ختم کرنے کے بعد امداد طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ آنسوں سے دھل کر اس کا چہرہ کچھ اور روشن ہو گیا تھا، اور آنکھوں کی چمک میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی توقع کے مطابق تسلی بخش لہجے میں کہا، خاتون، آپ کا کیس تو اتنا سیدھا سادہ ہے کہ ممکن ہے کورٹ میں جانا ہی نہ پڑے اور مسئلہ حل ہو جائے۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سینکڑوں سوال تھے۔ میں نے کہا، آپ کی سادگی پر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اپنے ہی گھر میں آپ کرائے دار کی حیثیت سے رہ رہی ہیں۔ میں اس گھر کو بیچ چکی ہوں۔ وہ نحیف سی آواز میں منمنائی۔ میں نے کہا، یہیں پر آپ غلطی کر رہی ہیں وکیل صاحب، میں نے وہ مکان 4 لاکھ روپے میں فروخت۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد کہا، ذرا سوچ کر بتائیں، ولی بھائی کی موجودگی میں آپ نے جب بانڈ لکھا تھا اور 4 لاکھ روپے کی رسید رجب علی کو دی تھی، تو کیا اس وقت آپ کے شوہر شجاعت علی زندہ تھے؟ ہاں، وہ زندہ تھے، وہ پر یقین لہجے میں بولی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شجاعت کا انتقال ماہ ستمبر کے آخری ہفتے میں ہوا تھا، جبکہ میں نے مکان اگست کی ابتدائی تاریخوں میں بیچا تھا۔ لیکن آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ جب آپ نے اپنے مکان کا سودا کیا، اس وقت آپ کے شوہر جیل میں تھے اور زندہ تھے۔ مکان چونکہ شجاعت علی کا نام ہے، اس لیے ان کی زندگی میں نہ تو آپ اس مکان کا سودا کر سکتی ہیں اور نہ ہی اس کی ضمانت پر کسی قسم کا قرض لینے کا آپ کو اختیار حاصل ہے۔ شانی، مجھے بار بار بیوقوف بنایا گیا ہے۔ وہ محو حیرت تھی۔ ایسی ہی بات ہے، میں نے کہا، آپ نے مکان کے سودے کے سلسلے میں جو بانڈ بھرا ہے اور جو 4 لاکھ کی رسید لکھی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے شوہر کی زندگی میں کیا گیا ہے، جس کا نہ تو آپ کو حق پہنچتا تھا اور نہ ہی قانون اجازت دیتا تھا۔ تو گویا بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ آنسو خوشی کے تھے۔ حور بانو جذبات کے ریلے سے نکلی تو میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں کل ہی اس بدماش کو بے دخلی کا نوٹس بھیج دوں گا۔ وہ ساری چوکڑی بھول جائے گا اور سر کے بل میرے دفتر آئے گا۔ آپ جادوگر ہیں یا وکیل؟ اس نے شوخ لہجے میں کہا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، کیوں؟ میں نے ایسا کیا شوبدہ دکھا دیا؟ وہ بولی، اس سے بڑا کیا جادو ہوگا کہ آپ نے میری عقل پر پڑا ہوا پردہ سرکا دیا ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ میں نے خوش دلی سے کہا، شاید آپ کی عقل کی بیداری کا وقت آ گیا تھا جو آپ میرے پاس چلی آئیں۔ ہاں، واقعی میں تو یہ سمجھی بیٹھی تھی کہ میں نے مکان فروخت کر دیا ہے، وہ شرمندگی آمیز لہجے میں بولی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حسن اور عقل ایک جگہ نہیں رہ سکتے، جیسا کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ وہ جس انتہا کی خوبصورت تھی، اتنی ہی بڑی بڑی حماقتوں کا ثبوت بھی دیا تھا اس نے۔ میں نے کہا، اگر آپ کے پاس مکان کی ملکیت سے متعلق کچھ دستاویزات یا کسی بھی قسم کے کاغذات ہوں تو وہ میرے حوالے کر دیں، کیونکہ آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے۔ اس نے اپنے پرس میں سے چند کاغذات نکال کر مجھے دے دیے۔ میں نے ضروری کاغذات اپنے پاس رکھ لیے، جن میں 80 گز کے پلاٹ اور اس پر تعمیر شدہ 2 منزلہ مکان کے کاغذات بھی شامل تھے، اور یہ تمام کاغذات مرحوم شجاعت علی کے نام تھے۔ میں نے وکالت نامہ نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، مجھے امید تو یہی ہے کہ عدالت میں جانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ میں اپنے دفتر ہی میں آپ کے دیور کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا، لیکن بطور احتیاط آپ یہ وکالت نامہ پر کر کے دستخط کر دیں تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ حور بانو نے وکالت نامے کا جائزہ لینے کے بعد دستخط کر دیے، پھر میری فیس کے بارے میں پوچھا۔ میں نہیں جانتی آپ کتنی فیس لیتے ہیں، اور اس وقت میرے پاس، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، بیگم کیڈی خان اپنے رکے میں میری فیس ادا کرنے کا وعدہ کر چکی ہیں۔
اور مجھے ان کے وعدے پر اعتبار بھی ہے، لیکن میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ لیکن کیا وکیل صاحب؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، جب میں آپ کے دیور کو آپ کے گھر سے بے دخل کر دوں گا اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ ہی اپنے مرحوم شوہر کے ترکے کی حقیقی وارث ہیں، تو آپ کو میری ایک پرتکلف دعوت کرنا ہوگی، جیت کی خوشی میں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ضرور ضرور۔ میں نے اسے پہلی مرتبہ کھل کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ واقعی اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ وہ رخصت ہونے لگی تو میں نے کہا، رجب علی سے ذرا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو فی الفور اپنے علاقے کے تھانے میں رپورٹ کر دیں۔ بعد کے معاملات میں خود سنبھال لوں گا۔ اب آپ میری موکلہ ہیں اور میری ذمہ داری بھی۔ حور بانو شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ آئندہ روز میں نے رجب علی کے نام کا بے دخلی کا نوٹس بذریعہ رجسٹر ڈاک روانہ کر دیا۔ اس نوٹس میں نے خصوصی طور پر اس بات پر زور دیا تھا کہ عرصہ 15 یوم کے اندر وہ نوٹس کا مثبت یا منفی جواب ارسال کر دے یا دفتر آ کر مجھ سے ملے۔ بصورت دیگر اس کے خلاف میری موکلہ حور بانو کے مکان پر غاصبانہ قبضے کے سلسلے میں قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ نوٹس کی ترسیل کے چوتھے یا 5ویں روز ایک رخ صورت شخص انتہائی غصے کے عالم میں میرے دفتر میں داخل ہوا اور نوٹس والا لفافہ میرے سامنے میز پر پٹکتے ہوئے انتہائی بدتمیزی کے لہجے میں بولا، یہ نوٹس آپ نے بھیجا ہے؟ وہ شکل ہی سے چھٹا ہوا بدمعاش اور لوفر نظر آتا تھا۔ میں اس پر ایک نظر پڑتے ہی سمجھ گیا کہ وہ میری موکلہ کا دیور رجب علی تھا۔ اس کی تمام تر بے ہودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے نوٹس والے لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور متحمل لہجے میں کہا، ہاں یہ لفافہ تو میرے ہی دفتر کا لگتا ہے۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور ناگوار لہجے میں بولا، آخر یہ نوٹس بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا، مقصد اس کے اندر تحریر کی شکل میں موجود ہے۔ وکیل صاحب، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیا آپ کی موکلہ نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ مذکورہ مکان 4 لاکھ روپے میں مجھے بیچ چکی ہے؟ اس بیچاری کا پہلے تو یہی خیال تھا، لیکن مجھ سے ملاقات کے بعد اس کے خیالات بدل چکے ہیں۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اس کے تازہ ترین خیالات کیا ہیں؟ میں نے کہا، مکان کی اصلی مالک وہ ہے اور آپ نے زبردستی مکان پر قبضہ جما رکھا ہے۔ یہ پٹی آپ نے اسے پڑھائی ہوگی۔ میں صرف اپنے موکلوں کو قانونی مشورے دیتا ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ چاہے اسے پٹی پڑھانا سمجھیں یا کچھ اور۔ رجب علی نے کہا، کسی زمانے میں یہ مکان حور بانو بلکہ شجاعت علی کا تھا۔ اب میں اسے خرید چکا ہوں اور اس کا قانونی مالک ہوں۔ میرے وکیل نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ میں جلد اس عورت کو اپنے مکان سے بے دخل کر دوں تاکہ میرا قبضہ پکا ہو جائے۔ شاید اسی لیے آپ نے اسے مکان خالی کرنے کا نوٹس بھی دے دیا ہے۔ میں نے اسے گھسنے کی کوشش کی۔ آپ خاصے سمجھدار وکیل ہیں۔ اس نے مجھے مکھن لگانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، تو گویا آپ صرف اس لیے میری موکلہ کو بے دخل کرنا چاہتے ہیں کہ مکان پر آپ کا قبضہ مضبوط ہو جائے۔ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ ابھی آپ کی ملکیت مشکوک ہے۔ وہ محتاط نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، ہرگز نہیں، میرے پاس اس مکان کی خرید کا دستاویزی ثبوت موجود ہے۔ میں نے اسے اندھیرے میں رکھنا مناسب سمجھا اور کہا، پھر تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ اس نوٹس کا تحریری جواب دے دیں، میں آپ کا جواب اپنی موکلہ تک پہنچا دوں گا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے ہمدردی سے پوچھا، کیوں ایسا کرنے میں کوئی پریشانی ہے؟ نہیں، وہ چونک کر بولا، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن میں نوٹس کے جواب میں کیا لکھوں؟ وہی لکھ دیں جو سچ ہے۔ میں نے اسے نظروں میں تولتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، اگر اسے سچ پر یقین ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتی؟ ہاں، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وکیل صاحب، وہ کریدنے والے لہجے میں بولا، آپ نے نوٹس میں لکھا ہے کہ اگر میں نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، شاہ مکان سے بے دخل نہ ہوا تو میرے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ہاں یہ تو ہے۔ میں نے کہا، اگر آپ نے مکان کو خالی نہ کیا تو مقدمہ عدالت میں جائے گا، پھر عدالت خود سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر لے گی۔ میں عدالت میں جانے سے نہیں ڈرتا۔ وہ چہرے پر مصنوعی بے فکری طاری کرتے ہوئے بولا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا ہوں۔ سچ کو آنچ نہیں۔ میں نے کہا، پھر آپ ایسا کیوں نہیں چاہتے؟ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی احترام برتنا چاہیے۔ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولا، حور بانو کے پاس ایسا کون سا ٹھوس ثبوت ہے جس کی بنا پر وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتی ہے؟ اس کے دل کا چور آخر کار اس کی زبان پر آ ہی گیا تھا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ وہ عدالت میں جائے بغیر ہی معاملہ رفع دفع کرنا چاہتا تھا۔
سچ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اس کا تو سارا منصوبہ ہی جھوٹ پر مبنی تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، حور بانو میری موکلا ہے، میں اس کے ہر راز کا امین ہوں، آپ مجھ سے کیا اگلوانا چاہتے ہیں؟ اس نے بات کو ہنسی میں اڑاتے ہوئے بے تکلفی سے کہا، وکیل صاحب، لگتا ہے آپ پر بھی اس کے حسن کا جادو چل گیا ہے۔ مجھے اس کا انداز ناگوار گزرا، تاہم میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، کیا کسی اور پر بھی اس کے حسن کا جادو چل چکا ہے؟ ایک سحر زدہ تو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، وہ مغموم لہجے میں بولا۔ وکیل صاحب، آپ اپنی موکلا کو سمجھائیں، میں چاہتا ہوں گھر کی بات گھر میں ہی ختم ہو جائے۔ آپ کا مطلب ہے میں آپ کی وکالت کروں؟ وہ بھونڈے انداز میں ہنسا۔ میں آپ کو اس کی فیس ادا کروں گا۔ میں نے کہا، کوئی وکیل مخالف پارٹی کا کیس اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک دونوں پارٹیاں باہمی رضامندی سے اسے ثالث نہ منتخب کر لیں۔ آپ کی بات میرے دل کو لگی ہے، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ میں آپ کو ثالث مقرر کرتا ہوں، آپ اپنی موکلا سے بھی پوچھ لیں، اگر آپ کی موجودگی میں تصفیہ ہو جائے تو وہ عدالت کے دھکے کھانے سے بچ جائے گی۔ مجھے اس کا بڑا خیال ہے وکیل صاحب، آخر وہ میرے بھائی کی عزت ہے اور میں اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ آپ کے خیالات جان کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ میں نے اس کی جھوٹی تعریف کی، ورنہ آج کل اس طرح کون سوچتا ہے؟ وہ سمجھا کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا ہوں۔ میں نے سوچا، اگر گھی سیدھی انگلی سے نکل رہا ہو تو خواہ مخواہ انگلی ٹیڑھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آگے جھکتے ہوئے رازدارانہ انداز میں بولا، آپ ایک ہوشیار وکیل ہیں، یہ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ آپ کسی طرح حور بانو کو اس شادی کے لیے تیار کر لیں، میں آپ کو دگنی فیس دوں گا۔ فیس تو میں آپ سے ضرور لوں گا، لیکن پہلے اپنی موکلا کو اس بات کے لیے راضی کر لوں کہ میں ثالث بن کر آپ کا معاملہ نپٹا رہا ہوں، بس تو پھر مجھے اجازت دیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، آپ 2 روز کے بعد اسی وقت دوبارہ میرے دفتر آ جائیں، میں اپنی موکلا سے بات کر لوں گا۔ پھر میں نے چونکتے ہوئے اضافہ کیا، اور ہاں، وہ آپ کے پاس مکان کی ملکیت کے جو دستاویزی ثبوت ہیں وہ بھی ساتھ لیتے آئیں۔ ان کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بگڑ کر بولا۔ میں نے کہا، بس ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے مجھے ثالث مقرر کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو مجھ پر بھروسہ بھی کریں۔ وہ دستاویز ساتھ لے کر آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ 2 روز بعد حسب وعدہ رجب علی میرے دفتر میں آیا۔ وہ چلاک شخص اصل دستاویز لانے کی بجائے ان کی فوٹو کاپی لایا تھا، تاہم میرے لیے یہی کافی تھا۔ دستاویز پر درج تاریخ اگست کے پہلے ہفتے کی تھی، جبکہ شجاعت علی کا انتقال ستمبر کی آخری تاریخوں میں ہوا تھا۔ میں یہی اطمینان کرنا چاہتا تھا۔ میں فوٹو کاپی کا بغور معائنہ کر چکا تو رجب علی نے پوچھا، وکیل صاحب، آپ نے اپنی موکلا سے بات تو کر لی ہوگی، کیا جواب دیا اس نے؟ میں نے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت جواب دیا، حور بانو مصالحت کے لیے تیار ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ پہلے آپ اس مکان کو خالی کریں، اس کے بعد ہی وہ شادی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گی۔ اس کا مکان؟ رجب علی نے عجیب سے لہجے میں منہ بگاڑ کر کہا۔ میں نے کہا، کیا یہ درست ہے کہ آپ حور بانو سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اسے محبت بھی کرتے ہیں؟ محبت ہی نے تو مجھے کمزور بنا دیا ہے بیگ صاحب، وہ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے بولا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ در بدر ہو، ورنہ آپ ابھی اور اسی وقت اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے۔ میں نے اس کا جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا، ایسی ایک کوشش آپ اسے بے دخلی کا نوٹس بھیج کر چکے ہیں۔ کیوں؟ میرا انداز اسے پسند نہیں آیا۔ روٹھے ہوئے لہجے میں بولا، آپ تو اول آخر اسی کی حمایت کیے جا رہے ہیں جبکہ آپ نے ثالث بننے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے کہا، مسٹر رجب علی، آپ کے بیان کے مطابق آپ کو اپنی بیوہ بھابھی سے بے پناہ ہمدردی اور محبت ہے، ورنہ آپ اسے سڑک پر پھینکوا دیتے۔ ایک بات کان کھول کر سن لیں، اور وہ یہ کہ محبت اور ہمدردی سراسر خسارے کا سودا ہے، اس میں ہمیشہ دیا ہی جاتا ہے، کچھ لینے کی توقع نہیں رکھنا چاہیے۔ یعنی آپ مجھے یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ میں وہ مکان حور بانو کے حوالے کر کے آپ کے فیصلے کا انتظار کروں؟ میرے خیال میں یہی آپ کے حق میں بہتر رہے گا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ بے مروتی سے بولا، میں ایسی محبت اور ہمدردی سے باز آیا، گویا آپ مصالحت سے انکاری ہیں۔ وہ بولا، حور بانو سے صرف ایک ہی شرط پر تصفیہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ پہلے وہ مجھ سے شادی کرے، بعد ازاں میں یہ مکان اس کے نام لگا دوں گا۔ احمق انسان مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے خوش فہمی میں مبتلا رہنے دیا۔ جو مکان اس کا تھا ہی نہیں، وہ شادی کے بعد اسے حور بانو کے نام لگوانے کی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے رجب علی، میں آپ کی تجویز
اپنی موکلا کے سامنے رکھوں گا، دیکھیں وہ کیا جواب دیتی ہے۔ جواب تو اسے میری مرضی کے مطابق ہی دینا ہوگا، وہ رعونت آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہو جائے تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ مجھے پورا اندازہ ہو گیا تھا کہ رجب علی کو عدالت میں گھسیٹنا بہت ضروری تھا۔ اس میں انسانیت نام کو نہیں تھی، بل لاتوں کا بھوت تھا جو باتوں سے قابو میں آنے والا نہیں تھا، اور میں لاتیں چلانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے حور بانو کو اعتماد میں لے کر اپنے پروگرام سے آگاہ کر دیا۔ عدالت میں استغاثہ دائر کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے حور بانو کو رجب علی کے شر سے بھی محفوظ کرنا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس گھر سے بے دخل ہو جائے۔ اگلے روز میں عدالت پہنچا تو حور بانو میری ہدایت کے مطابق 2 معزز پڑوسیوں کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ ان کے نام فقیر حسین اور فرزند علی تھے۔ میں نے استغاثہ میں ان دونوں افراد کا نام بطور گواہ شامل کر لیا تھا۔ انہوں نے حور بانو کے حق میں گواہی دینے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ میں نے عدالت میں حاضر ہو کر پیشکار کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور حور بانو کی جانب سے وکالت نامہ داخل کر کے استغاثہ دائر کر دیا۔ میں نے عرضی دعویٰ اتنی پر اثر اور رقت انگیز تحریر کی تھی کہ متعلقہ عدالت نے مذکورہ درخواست پر حکم جاری کر دیا اور رجب علی کو فوری طور پر حور بانو کے گھر سے نکل جانے کے احکامات صادر کر دیے، گویا ہمیں اسٹے آرڈر حاصل ہو گیا تھا۔ یہ ایک ایسی کامیابی تھی کہ حور بانو خاصی پر اعتماد نظر آنے لگی تھی۔ میں نے حور بانو کی حفاظت کے پیش نظر دفتر پہنچتے ہی تھانے فون کیا۔ حور بانو کے علاقے کا تھانہ انچارج میرا ایک دیرینہ دوست تھا۔ رابطہ ہونے پر میں نے ایس ایچ او کو اسٹے آرڈر کی تفصیلات بتانے کے بعد پوچھا، آپ مکان نمبر 752 بی پر کارروائی کرنے کب جا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا، یہ اسٹے آرڈر کب جاری ہوا؟ آج صبح۔ میرا خیال ہے کل تک آپ کو عدالت کی طرف سے چھٹی مل جائے گی، میں نے بتایا، پھر حور بانو کی مظلومیت اور نازک پوزیشن کی وضاحت کرنے کے بعد کہا، دراصل میری خواہش ہے کہ کارروائی کے وقت میں بھی وہاں موجود رہوں۔ رجب علی خاصا خطرناک آدمی ہے۔ میری پوری تفصیل سننے کے بعد اس نے کل شام 6 بجے آنے کا کہا۔ میں نے شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا۔ آئندہ روز جب میں اپنی گاڑی میں مکان نمبر 752 بی پر پہنچا تو میرا دوست 2 کانسٹیبلوں کی مدد سے عدالتی احکامات کی تعمیل میں مصروف تھا۔ رجب علی کا سامان باہر گلی میں رکھا جا چکا تھا اور وہ سخت ہراساں نظر آ رہا تھا۔ میں اپنی گاڑی سے اتر کر ایس ایچ او کی جانب بڑھا تو رجب علی فوری طور پر میرے پاس آ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بیگ صاحب؟ میں نے بے رخی سے کہا۔ وہی جو اس قسم کے معاملات میں ہوتا آیا ہے، مگر آپ تو ہمارے ثالث تھے، وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ ہمارے درمیان تصفیہ کرانے کی بجائے یہ کیا کروا دیا آپ نے؟ میں نے کہا، میں نے ثالثی کا وعدہ ضرور کیا تھا، مگر میری ایک بھی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ تم تو میرے نوٹس کا جواب بھی دینے پر تیار نہیں ہوئے۔ نوٹس ووٹس کی گولی ماریں، وہ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، پھر جوڑ توڑ کوشش میں مصروف ہو گیا۔ بیگ صاحب، میرا خیال ہے حور بانو میرے نوٹس کے جواب میں یہ سب کچھ کروا رہی ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ میں اپنا نوٹس واپس لے لیتا ہوں، آپ یہ کارروائی رکوا دیں۔ میں نے کہا، اب مصالحت کا وقت گزر چکا ہے، تمہیں جو کچھ کہنا ہے اپنے وکیل کے ذریعے عدالت میں کہنا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے چوٹ کی، زیادہ بہتر ہوگا کہ تم وکیل صفائی اسی شخص کو مقرر کرو جس کے مشورے پر تم نے حور بانو کے مکان پر اپنا قبضہ پکا کرنے کے لیے اسے مکان خالی کرنے کا نوٹس بھیجا تھا۔ وہ بل کھا کر رہ گیا۔ تھانے دار ہماری تمام تر گفتگو سن رہا تھا۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اس نے کھا جانے والی نظروں سے رجب علی کو گھورا اور دھمکی آمیز لہجے میں بولا، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں بچوں، اب اس گلی کا رخ کیا یا کسی بھی طریقے سے حور بانو کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو گزار دوں گا۔ وہ سہم کر ایک طرف ہٹ گیا اور اپنے خلاف ہونے والی کارروائی کو بے بسی سے دیکھنے لگا۔ میں نے تھانے دار سے کہا، زخمی سانپ سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ حور بانو کی حفاظت کی خاطر کسی سادہ لباس اہلکار کو تعینات کر دیں۔ اس پہلو کی طرف میری نظر ہے، وہ تسلی آمیز لہجے میں بولا۔ اگر اس بدمعاش نے میلی نگاہ سے حور بانو کی جانب دیکھا بھی تو میں اس کی ایسی تیسی کر دوں گا۔ میں حور بانو کو تسلی دینے کے بعد مطمئن ہو کر واپس لوٹ آیا۔ رجب علی نے اپنے وکیل کی مدد سے جوابی دعویٰ داخل کر دیا جس میں اس نے مکان پر اپنی ملکیت کا تذکرہ بڑھ چڑھ کر کیا تھا۔ اس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ شجاعت علی کے غبن کیس میں جیل جانے کے بعد
حور بانو کے معاشی حالات انتہائی خراب ہو گئے تھے۔ آمدنی ختم ہو جانے کے باعث اس نے بحالت مجبوری اس کے ہاتھ مکان فروخت کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں تھیں جو یقینی طور پر اس کے حق میں اور حور بانو کی مخالفت میں جاتی تھیں۔ استغاثہ کی جانب سے فقیر حسین اور فرزند علی نے باری باری حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرایا جو سراسر حور بانو کی حمایت میں تھا۔ وکیل صفائی نے رسمی سے سوالات کے بعد جرا ختم کر دی۔ حور بانو نے اپنا طویل بیان ختم کیا تو وکیل صفائی نے خاصی سخت جرا کی، لیکن حور بانو نے ہر سوال کا صحیح جواب دیا۔ صفائی کے گواہوں میں صرف ولی بھائی کا اکلوتا نام شامل تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد مختصر سا بیان دیا۔ وکیل صفائی نے سرسری جرا کے بعد اپنی سیٹ سنبھال لی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد جرا کے لیے گواہ ولی بھائی کے کٹہرے کے پاس آ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنی جرا کا آغاز کرتے ہوئے سوال کیا، ولی بھائی صاحب، آپ ملزم رجب علی کو کب سے جانتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، کافی عرصے سے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، قریب 10 سال۔ میں نے اگلا سوال کیا، ولی بھائی، کیا یہ سچ ہے کہ آپ سود پر لوگوں کو قرض دیتے ہیں؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، جی ہاں، یہ میرا کاروبار ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک شہری ہیں؟ اس میں کیا شک ہے؟ وہ میرے سوال کو سمجھ نہیں سکا۔ میں نے پوچھا، ولی بھائی، کیا آپ مسلمان ہیں؟ الحمدللہ، اس نے حلق کی گہرائی سے جواب دیا۔ پھر تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اسلام نے سود کے کاروبار کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ وہ بوکھلا گیا، لکنت آمیز لہجے میں بولا، ہم کسی کے گھر جا کر منت نہیں کرتے کہ آؤ اور ہم سے قرض لے لو۔ لوگوں کی مجبوریاں انہیں کھینچ کر ہمارے پاس لے آتی ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نہیں جانتے کہ اسلام نے سود کی ہر صورت کی ممانعت کی ہے؟ وکیل صفائی فی الفور اس کی مدد کو دوڑا۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، اس نے تجاجی لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست آؤٹ آف ٹاپک سوال کر رہے ہیں۔ تھینک یو مائی ڈیئر کونسلر۔ میں نے وکیل صفائی کی جانب شکر گزار نظروں سے دیکھا، پھر ولی بھائی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ولی بھائی، میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ گزشتہ سال جنوری کے مہینے میں ملزم رجب علی نے آپ سے سود پر 1.5 لاکھ روپے بطور قرض لیے تھے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ نے قرض 5% سود کی شرح پر دیا تھا؟ جی ہاں، آپ کی معلومات درست ہیں۔ میں نے کہا، کیا معزز عدالت کو بتائیں گے کہ ملزم نے آپ سے کس مقصد کی خاطر وہ قرض لیا تھا؟ ہم قرض لینے والوں سے یہ سوال نہیں کرتے، اس نے جواب دیا، یہ ہمارے کاروباری اصولوں کے منافی ہے۔ آپ یہ بار بار ہم اور ہمارے کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا، کیا آپ کا باقاعدہ کوئی گروہ ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اس ہم سے مراد میں ہی ہوں۔ میں نے پوچھا، ولی بھائی، میری معلومات کے مطابق ملزم نے گزشتہ سال اگست کے مہینے میں آپ کی رقم ماہ سود جو کہ 5% ماہانہ کے حساب سے 1.5 لاکھ روپے پر 5 ماہ میں 37,500 روپے بنتی ہے، یعنی کل رقم 1,87,000 واپس لوٹا دی تھی۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا جج بڑی دلچسپی سے میری جرح سن رہا تھا۔ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یور آنر، میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ گواہ ولی بھائی کے جواب جی ہاں بالکل ایسا ہی ہوا تھا وہ خاص طور پر نوٹ کیا جائے۔ میں دوبارہ ولی بھائی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ولی بھائی، گزشتہ سال ماہ اگست میں فروخت مکان کے سلسلے میں ملزم رجیب علی اور اس کے مقدمے کی مدعیہ کے درمیان کوئی دستاویز تیار کی گئی تھی جس پر بطور گواہ آپ کے دستخط بھی موجود تھے۔ آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ وہ کس قسم کی دستاویز تھی؟ ولی بھائی نے دستاویز کی حقیقت مختصر الفاظ میں بیان کر دی۔ میں نے سوال کیا، ولی بھائی، کیا آپ کی آنکھوں کے سامنے ملزم نے میری موکلہ کو 2,12,500 روپے کی رقم دی تھی؟ جی ہاں، مکان کا سودا 4 لاکھ ہی میں ہوا تھا۔ اگر مکان کا سودا 4 لاکھ میں ہوا تھا تو ملزم نے محض 2,12,500 روپے ہی کیوں ادا کیے تھے؟ ولی بھائی نے جواب دیا، کیونکہ وہ 1,87,000 روپے مجھے پہلے ہی دے چکا تھا۔ ابھی آپ نے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ وہ 1,87,000 روپے ملزم نے آپ کا قرض ماہ سود ادا کیا تھا۔ میں نے ولی بھائی کو تیز نظروں سے گھورا، پھر اس رقم کا مکان کی فروخت سے کیا تعلق ہے؟ میرے سوال کے جواب میں ولی بھائی نے ہچکچاتے ہوئے وہ تفصیل بتائی جو ولی بھائی اور ملزم رجیب علی کی ملی بھگت سے وقوع پذیر ہوئی تھی۔ اس دوران میں جج ناپسندیدہ نظروں سے ولی بھائی کو دیکھتا رہا تھا۔ ولی بھائی کا بیان ختم ہوا تو میں نے پوچھا،
ولی بھائی، جرا کے شروع میں میرے ایک سوال کے جواب میں آپ بتا چکے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ملزم نے آپ سے کس مقصد کی خاطر وہ رقم قرض لی تھی۔ اب آپ کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ گھر کے بھیدی ہیں۔ اپنے بیان میں تضاد کی وضاحت کریں گے آپ؟ وہ بری طرح نروس ہو رہا تھا۔ بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، مجھے واقعی معلوم نہیں۔ رجب علی نے بعد میں حقیقت حال سے مجھے آگاہ کیا تھا۔ میں نے کہا، چلیں میں آپ کی زبان پر اعتبار کر لیتا ہوں۔ کیا آپ معزز عدالت کے سامنے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جس روز مکان کے سودے کے بارے میں دستاویزات تیار کی گئیں اور آپ کو بطور گواہ شامل کیا گیا، اس روز ملزم کے پاس 4 لاکھ روپے کی رقم موجود تھی، جن میں سے 2,12,500 روپے اس نے میری موکلہ کو ادا کیے اور باقی کے 1,87,500 روپے آپ کو دیے۔ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ جج نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور تھوڑی سی تبدیلی کی وضاحت کرنے کا حکم دیا۔ ولی بھائی نے کہا، جناب عالی، مذکورہ روز رجب علی نے حور بانو کو رقم ادا کی تھی، جبکہ مجھے وہ 1 روز پہلے ہی میری رقم دے چکا تھا۔ میں نے اطمینان کی سانس لی اور پوچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذکورہ 2-3 روز میں ملزم کے پاس 4 لاکھ روپے کی کثیر رقم موجود تھی۔ میں نے اضافہ کیا، ہم محتاط اندازے کی خاطر اس 2-3 روز کی مدت کو 1 ہفتے میں بدل دیتے ہیں۔ ہاں، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ ولی بھائی نے جواب تو دے دیا، لیکن گھبراہٹ آمیز نظروں سے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ دس پوائنٹ از ٹو بی نوٹڈ یور آنر، میں نے بآواز بلند کہا۔ جج نے اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ نوٹ کیا، پھر چشمے کے اوپر سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، آپ گواہ سے اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا یور آنر۔ اس کے ساتھ ہی جج نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ پیشی 15 روز بعد تھی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور کٹہرے میں ملزم رجب علی کھڑا تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد جو بیان دیا وہ جواب دعویٰ کا خلاصہ تھا۔ وکیل صفائی نے سلسلے سی جرح میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس کا موکل انتہائی شریف اور فرشتہ سیرت شخص تھا اور حور بانو نے دھوکہ دہی سے پہلے اس کی رقم ہتھیائی، بعد ازاں اس کے خلاف مقدمہ بھی دائر کر دیا۔ اپنی باری پر میں جرح کے لیے ملزم کے کٹہرے کے قریب آیا اور آتے ہی رجب علی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ رجب علی، کیا یہ سچ ہے کہ اپنے والد طیب حسین کی وفات کے بعد تم نے مکان کے بٹوارے کا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا؟ یہ میرا حق تھا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ میں نے کہا، اور تم اپنا حق وصول کر کے بڑے بھائی سے الگ ہو گئے تھے۔ اغلب امکان یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو لے کر کورنگی چلے گئے تھے۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل صفائی نے اعتراض کر ڈالا۔ وکیل استغاثہ غیر متعلق سوالات کر کے معزز عدالت کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ پہلے ہی ہمارے کیس کی باری خاصی دیر سے آئی ہے۔ جج نے مجھے ہدایت کی، بیگ صاحب، آپ ٹو دی پوائنٹ سوال کریں۔ وکیل صفائی نے فاتحانہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں اس کو نظر انداز کر کے ملزم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ رجب علی، کیا یہ سچ ہے کہ جب تمہارا کاروبار ڈوب گیا اور تم نے اپنی بیوی شاہدہ پروین کو طلاق دے دی تو تمہاری حالت زار پر رحم کھا کر تمہارا مرحوم بڑا بھائی تمہیں واپس اپنے گھر میں لے آیا؟ وہ بولا، مجھے لفظ رحم پر اعتراض ہے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا، مرحوم شجاعت علی نے تمہیں اپنی ہی کمپنی میں 1500 ماہوار تنخواہ پر ملازمت دلوا دی تھی؟ میں اپنے مرحوم بھائی کا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھوں گا، اور تم نے اس احسان کا جو صلہ دیا ہے وہ بھی یاد رکھو گے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم نے اس عظیم انسان کو جیل میں سڑا دیا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ تم نے مرحوم شجاعت علی کی الماری سے 1.5 لاکھ روپے اڑا لیے تھے، جن کے غبن کے الزام میں وہ جیل کی ہوا میں سانس لیتے لیتے چل بسا؟ یہ سراسر مجھ پر الزام ہے، وہ مسکین صورت بنا کر بولا۔ میں نے سوال کیا، رجب علی، یہ بات معزز عدالت کے ریکارڈ پر لائی جا چکی ہے کہ جنوری 1973 میں تم نے ولی بھائی نامی ایک سود کا کاروبار کرنے والے شخص سے مبلغ 1.5 لاکھ روپے بطور قرض لیے تھے۔ کیا تمہیں اس بات سے انکار ہے؟ ہاں، میں نے پچھلے سال جنوری میں یہ رقم بطور قرض لی تھی۔ اس کی وجہ بتاؤ گے؟ وکیل صفائی نے فوری طور پر اعتراض جڑ دیا۔ جناب عالی، کوئی بھی شخص کسی بھی مقصد کے لیے قرض حاصل کر سکتا ہے۔ وکیل استغاثہ کو کیا تکلیف ہے؟ مائنڈ یور اون لینگویج مائی ڈیئر کونسلر، میں نے برہمی سے کہا۔ آرڈر آرڈر، جج نے تیز آواز میں کہا۔ عدالت کے وقار کا خیال رکھیں۔ میں نے کہا، جناب عالی، یہ جاننا بہت ضروری ہے
کہ ملزم نے کس مقصد کی خاطر اتنی بڑی رقم سود پر حاصل کی تھی۔ اگر وہ کوئی نیک مقصد تھا تو اس کے افشاں میں وکیل موصوف کو کاہے کا ڈر ہے؟ میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ وکیل صفائی کو عدالتی کارروائی میں روڑے اٹکانے سے باز رکھا جائے۔ جج نے میری بات درست تسلیم کرتے ہوئے ملزم رجب علی کو جواب دینے کی تاکید کی۔ رجب علی نے بتایا، میری بھتیجی فاطمہ کو کسی نے اغوا کر لیا تھا۔ اغوا کنندگان نے 1.5 لاکھ روپے رقم کا مطالبہ کیا۔ اسی مطالبے کو پورا کرنے کے لیے مجھے بحالت مجبوری سود پر قرض لینا پڑا۔ میں نے پوچھا، تم نے اغوا کے اس واقعے کی رپورٹ تھانے میں درج کروائی تھی؟ میں فاطمہ کا دشمن نہیں تھا، وہ غصے سے بولا۔ اغوا کنندگان نے دھمکی دی تھی کہ اگر ہم نے پولیس کے پاس جانے کی کوشش کی تو ہمیں فاطمہ کی لاش ہی ملے گی۔ میں نے سوال کے زاویے کو ذرا تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ مرحوم شجاعت علی کے جیل جانے کے بعد تمہیں بھی اس کمپنی نے نکال دیا تھا؟ ہاں یہ سچ ہے۔ تمہیں میرا خیال ہے جولائی 1972 میں نوکری سے نکالا گیا تھا کیونکہ اسی ماہ غبن والا واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ بولا، آپ کا اندازہ درست ہے۔ کیا یہ بھی درست ہے کہ فاطمہ کے اغوا کا ڈرامہ جنوری 73 میں رچایا گیا تھا؟ ہاں یہ بھی درست ہے۔ جواب دینے کے بعد وہ چونک کر میری جانب اور پھر جج کی جانب دیکھنے لگا جیسے اس کے منہ سے کوئی بات غلط نکل گئی تھی۔ پھر فوری طور پر بات بناتے ہوئے بولا، آخر آپ مجھ سے کیا اگلوانا چاہتے ہیں؟ فاطمہ کو واقعی اغوا کیا گیا تھا، وہ ڈرامہ نہیں تھا۔ تم ڈرامے اور حقیقت کے چکر میں نہ پڑو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ پھر پوچھا، جولائی 1972 اور جنوری 1973 کے درمیانی عرصے میں تمہارا ذریعہ روزگار کیا رہا تھا؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، میں ایک پراپرٹی ایجنٹ کے ساتھ کمیشن پر کام کرتا تھا۔ جنوری 73 کے بعد تم نے یہ کام چھوڑ دیا، آپ کہہ سکتے ہیں؟ جج نے اسے جھاڑ پلائی۔ وکیل صاحب کے سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دو، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، بغیر کام کیے تمہاری گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ تمہارا مرحوم بھائی بھی اس وقت جیل میں تھا۔ وہ پھٹ پڑا، میں بالکل ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ گیا تھا۔ محنت مزدوری جو کچھ بھی مل جاتا کر لیتا تھا۔ محنت میں بہت عظمت ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ اگست 1973 کی ابتدائی تاریخوں میں تم نے اپنی بھابھی سے 4 لاکھ میں مکان خرید لیا تھا؟ اس نے فخریہ انداز میں کہا، اس میں کیا شک ہے؟ میں نے پوچھا، تم یہ بات بھی تسلیم کرتے ہو کہ اس خریداری کی مد میں تم نے میری موکلہ اور اپنی بھابھی کو صرف 2,12,500 روپے ادا کیے تھے؟ کیوں؟ جبکہ سودا تو 4 لاکھ میں ہوا تھا۔ وہ بے خبری میں میرے جال میں پھنستا چلا جا رہا تھا۔ پرجوش انداز میں بولا، بھابھی ولی بھائی کی مقروض تھیں، باقی کی رقم میں نے بھابھی کا قرضہ ادا کرنے کی خاطر ولی بھائی کو دے دی تھی، اور بھابھی کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، رجب علی، کیا یہ سچ ہے کہ جب تم نے میری موکلہ سے مکان کا سودا کیا اس وقت تمہارا مرحوم بھائی اور میری موکلہ کا شوہر نامدار جیل میں تھا اور حیات تھا؟ جی ہاں یہ سچ ہے، اس نے جواب دیا۔ شجاعت کا انتقال ستمبر کی آخری کسی تاریخ کو ہوا تھا۔ میں نے کہا، رجب علی، تم نے جس مکان کا سودا میری موکلہ سے کیا وہ مکان در حقیقت مرحوم شجاعت علی کے نام تھا۔ میری موکلہ شجاعت علی کی زندگی میں نہ تو اس کو بیچنے کا اختیار رکھتی تھیں اور نہ ہی اس کی ضمانت پر کسی قسم کا قرضہ حاصل کر سکتی تھیں، اور تم نے اس بھولی بھالی عورت کو بیوقوف بناتے ہوئے یہ دونوں کام کیے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ ڈھٹھائی امیز سادگی سے بولا، مجھے قانون کی شک ابھی ابھی پتہ چلی ہے۔ جج نے نفرت آمیز نظروں سے رجب علی کو گھورا۔ میں نے تیز آواز میں کہا، ہو سکتا ہے تمہیں یہ بات پہلے معلوم نہ ہو، لیکن ولی بھائی جیسے کاروباری شخص کو تو یقینی طور پر معلوم ہونا چاہیے تھی، لیکن تم دونوں تو مل کر میری موکلہ کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ رجب علی نے کوئی جواب نہیں دیا، خجالت امیز انداز میں بغلیں جھانکنے لگا۔ میں نے سسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا، مسٹر رجب علی، تم اس معزز عدالت کو بتاؤ گے کہ تمہارے پاس ایک بے روزگار شخص کے پاس 4 لاکھ روپے کی خطیر رقم آخر کہاں سے آئی؟ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ہفتے کے بعد تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی سے قبل ہی حور بانو کا فون آ گیا۔ وہ خاصی جذباتی ہو رہی تھی۔ بیگ صاحب، اس نے جوشیلے لہجے میں کہا، میں یہ مقدمہ واپس لینا چاہتی ہوں۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ کیوں؟ آخر ایسی کیا بات ہو گئی؟ راجب علی راضی نامے پر تیار ہو گیا ہے، اس نے بتایا۔ وہ مکان کا سودا ختم کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اس بیوقوف عورت کی عقل پر افسوس ہوا۔
جس سودے کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی وہ اس کو ختم کرانے کی بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا، حور بانو، اگر تمہارے اندر ذرا سی بھی عقل ہے تو سوچو، سودا ختم کرنے کی صورت میں تمہیں 2,12,500 روپے رجب علی کو واپس کرنا ہوں گے۔ اس کے علاوہ ولی بھائی والا قرضہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ رجب علی کا کہنا ہے کہ اگر میں مقدمہ واپس لے لوں تو وہ سودے والے کاغذات میرے حوالے کر دے گا اور کوئی پائی پیسہ لیے بغیر مجھ سے بہت دور چلا جائے گا، پھر زندگی بھر مجھے اپنی شکل بھی نہیں دکھائے گا۔ حور بانو کے مطابق گزشتہ رات رجب علی تھانے کے 2 کانسٹیبلوں کی رہنمائی میں اس سے ملنے گھر پر آیا تھا اور اس کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگا تھا۔ اس نے اپنے ایک کرتوت کا اعتراف کرتے ہوئے التجا کی تھی کہ حور بانو مقدمہ واپس لے کر اس پر احسان کرے، آئندہ وہ کبھی اس کو نظر نہیں آئے گا۔ اس سلسلے میں حور بانو کسی قسم کی دستاویز بھی لکھ دے۔ میں جانتا تھا کہ وہ اچانک خاک کیوں چاٹنے لگا تھا۔ جج اس کیس کی تہہ تک پہنچ گیا تھا اور رجب علی کو بھی بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا بچنا ناممکنات میں سے ہے، اسے لمبی سزا ہونا لازمی تھی، اس لیے وہ صلح صفائی کی رائے اختیار کر کے اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، حور بانو، کیس پر ہماری گرفت بہت مضبوط ہے، ہم قریب یہ کیس جیت چکے ہیں، جج رجب علی کی چال بازیوں کو سمجھ چکا ہے، فیصلہ انشاءاللہ ہمارے حق میں ہی ہوگا، تم کیس کو چلنے دو۔ چھوڑیں بیگ صاحب، وہ بے پرواہی سے بولی، جب میرا مقصد ایسے ہی پورا ہو رہا ہے تو مقدمے بازی سے کیا فائدہ؟ میں نے کہا، میں تو ابھی اس پر ٹریڈنگ کمپنی سے 1.5 لاکھ روپے کی چوری، فاطمہ کے اغوا، تمہارے گھر سے 2,12,500 روپے کی چوری اور اقدام قتل کے مقدمات درج کرنے والا ہوں۔ تمہارے شوہر کی موت کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔ میں لمبے عرصے کے لیے اسے جیل بھجوانے کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں۔ میں نے اسے معاف کر دیا، آپ بھی مقدمے بازی کا خیال دل سے نکال دیں۔ میں نے مدبرانہ لہجے میں کہا، سانپ کو گھیرنے کے بعد چھوڑنا نہیں چاہیے، پہلی فرصت میں اس کا سر کچل دینا چاہیے۔ آپ بے فکر رہیں، میں اس کا زہر نکالنے کے بعد ہی چھوڑوں گی۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، ویسے بھی میں نے بات کے معاملات اپنے اللہ پر چھوڑ دیے ہیں۔ مجھے اس کی حماقت پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن میں زبردستی اپنی بات نہیں منوا سکتا تھا۔ جب مدعیہ ہی مقدمہ واپس لینا چاہتی تھی تو میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے پوچھا، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میں کل رجب علی اور اس کے وکیل کو ساتھ لے کر آپ کے دفتر آ رہی ہوں۔ محلے کے 2 معزز گواہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے۔ آپ دونوں وکلا قانونی زبان میں فریقین کے مابین راضی نامہ تیار کر لیجیے گا۔ مکان کے سودے کے سلسلے میں جو بانڈ اور رسید لکھی گئی تھی وہ رجب علی ساتھ لے کر آئے گا، جو گواہوں کی موجودگی میں تلف کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ رجب علی کے پکے اسٹیمپ پیپر پر حلفیہ بیان بھی دے گا، جس میں اپنی تمام زیادتی اور ہیرا پھیریوں کا اقرار کرے گا۔ دونوں وکیلوں، دونوں معزز گواہوں کے دستخطوں کے ساتھ آپ نوٹری پبلک سے تصدیق مہر بھی لگوا لیجیے گا۔ کیا خیال ہے؟ یہ بندوبست مناسب نہیں ہے؟ بہت خوب، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، میرا خیال ہے اب آپ کو وکالت شروع کر دینی چاہیے، بہت کامیاب رہیں گی۔ اس نے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اتنی ہی بیوقوف ہوں جتنی آپ سمجھتے ہیں؟ آپ میرے اندازے کو غلط ثابت کر رہی ہیں۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، حالات سب سے بڑا استاد ہوتا ہے، مجھ پر پڑنے والی مشکلات نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، ویسے اس میں آپ کے تعاون کا بھی بھرپور ہاتھ ہے۔ آئندہ پیشی پر مشترکہ راضی نامہ عدالت میں داخل کر دیا گیا۔ ظاہر ہے اس کے بعد مقدمہ خارج ہی ہونا تھا۔ حور بانو حسب وعدہ میری پرتکلف دعوت کا اہتمام کرنا نہیں بھولی تھی۔ گزشتہ دنوں کسی کام کے سلسلے میں حیدرآباد گیا تو وہیں ریلوے اسٹیشن کے باہر مجھے ایک شناسا صورت نظر آئی۔ میں پہلی ہی نظر میں اسے پہچان گیا، وہ رجب علی تھا۔ اس کی حالت عبرتناک تھی، اس کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں اور دونوں بازو کوہنیوں سے کٹے ہوئے تھے۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کے جسم پر صرف ایک تہمت نما کپڑا تھا۔ جسم کے اریاں حصوں پر بڑے بڑے سفید دھبے واضح نظر آ رہے تھے، جو یقینی طور پر برس کے نشانات تھے۔ پتہ نہیں اس کی یہ حالت کب اور کیسے ہوئی تھی۔ حور بانو نے تو اسے معاف کر دیا تھا، لیکن دست قدرت نے اسے عبرت کا نمونہ بنا کر فٹ پاتھ پر بٹھا دیا تھا۔ اس کے جسم پر اس قدر سفید دھبے تھے کہ لگتا تھا اس کی رگوں میں سفید خون دوڑ رہا تھا۔ میں ایک جھرجھری لے کر آگے بڑھ گیا۔ کاش ہم قدرت کاملہ کی ایسی نشانیوں کو دیکھ کر عبرت پکڑ سکیں۔ خدا حافظ۔